میں نعت پاک کا رس گھولنے لگے اور سرکار دو عالم کے قدم چوم چوم کر پتھر بھی آدمی کی طرح بولنے لگے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ و مولانا شفیق احمد صاحب نقشبندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ٹھنڈا پیچھا کر لے، ڈالا پلیٹ پلیٹ ہٹا دو نا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ الذی زین النبینا بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبی المجتبیٰ، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ سید القل ختم الرسل ہادی انسجا سرور کون و مقام حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں پڑے، اللہم انا نسألک ان تصلی علی سیدنا مولانا محمد نبراس الانبیاء ونیر الاولیاء وزبرکان الاسفیاء ونور الثقلین وضیاء الخافقین۔ تو ہی قیومی و سلطان زمانی، تو ہی مشکل کسائے دو جہانی، ضیافات جہاں دل تنگ دارم، مدد کن یا مجدد الفسانی۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہم اور آپ آج عرس مشاہد ملت میں حاضر ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے نعت و منقبت اور تقاریر سماعت فرمائی۔ ہمارا اور آپ کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے ہے، اور ایک ہی پیر سے دو شاخ ہوئے ہیں، ایک ادھر نظر آ رہے ہیں، ایک ادھر نظر آ رہے ہیں، بس ایسا ہی ہے۔ سرکار مجدد الفسانی کے جانشین خواجہ محمد معصوم، ان کے خلیفہ خواجہ محمد سیف الدین، اور ان کے خلیفہ نور محمد بدایونی، اور ان کے خلیفہ مرزا مظہر جان جانا شہید، یہیں سے دو شاخیں ہو گئیں۔ ایک شاہ غلام علی محدث دہلوی سے ہوتا ہوا ہم لوگوں تک پہنچا، اور دوسرا نعیم اللہ بوڑھن بیرائچی سے ہوتا ہوا آپ لوگوں تک پہنچا۔ ہم سلسلہ نقشبندیہ کے تعلق سے ہی کچھ گفتگو اس لیے کریں گے کہ آپ بھی جان جائیں کہ آپ کا سلسلہ کہاں سے اور کیسے اور کس طریقے سے ہندوستان پہنچا، اور کہاں کہاں دنیا میں آج بھی خانقاہیں موجود ہیں۔ پیری مریدی کے تعلق سے بھی گفتگو ہوگی۔ آج کل پیری مریدی بالکل رسمن طور پر ہے، اب تو کڑوی بات ہوتی ہے، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا الحق مر، سچ کہو اگرچہ کڑوے۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہم مرید تو ہو جاتے ہیں لیکن سمجھ ہی نہیں پاتے کہ پیری مریدی ہے کیا۔ تو دفتر میں نام لکھ گیا، نام کے آگے ایک ٹائٹل ہو گیا۔ اور بعض پیر بھی ایسے ہیں، بھلے ان کے القابات بہت بڑے ہوں، اگر ان سے صرف اتنا پوچھا جائے کہ اقسام توجہ جو مریدوں پر پیر ڈالتا ہے وہ کن کن طریقوں سے ڈالا جائے، تو تھوڑی دیر تو خاموشی رہے گا، کیونکہ خود سلوک کے منازل طے نہیں کیے تو آگے بات کیا ہوگی۔ بات بالکل کڑوی ہے۔ آج پیری مریدی کا مذاق اس لیے بھی بنا کہ ایک بہت اچھا مقرر ہے، ہم نے اسے اپنی خلافت دے دی، دوسرے نے دیکھا اس نے بھی اپنی خلافت دے دی، تیسرے نے بھی دے دی، تو اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب مجھ سے بڑا تو کوئی خلیفہ ہے نہیں، مجھے تو 4-4 5-5 جگہوں کی خلافت مل گئی۔
لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر اقسام توجہ پر لے آئے جائے، ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ، ولایت اولیاء کے مقامات اگر پوچھے جائے کہ ولایت عزت، ولایت عشرت کے مقام کہاں پر ہوتے ہیں، سالک مقام شکر میں بھٹکتا کیوں ہے، تو تھوڑی دیر تک تو خاموشی رہے گا، پھر وہ سوچے گا کہ اب یہ کون سی بات آ گئی۔ اس لیے مسلمانوں، پیری مریدی کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ آپ یہ جانیے کہ دنیا میں 4 سلاسل بڑے مشہور و معروف ہیں۔ 4 میں سلسلہ نقشبندیہ جو ہے یہ سیدنا سرکار ابو بکر صدیق سے چلا، سلسلہ چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا۔ اس میں نیچے مختلف شاخیں، الگ الگ نامے اس کے رکھ دیے گئے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ 4 بڑے مشہور و معروف ہیں۔ قرب نبوت میں سرکار ابو بکر صدیق کا فیض اور قرب ولایت میں مولا علی کا فیض، اور قرب ولایت میں سالک کو چلنے کے لیے عالم خلق کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اور قرب نبوت میں سالک کو عالم امر کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ میں عالم امر کے ہی راستے سے ولایت طے کرائی جاتی ہے، اور عالم امر میں 5 لطائف اور عالم خلق کا 1 لطائف جسے لے کر کے جسے نفس کہا جاتا ہے اسے 6 پر مرکب کر دیا گیا۔ ان 6 میں سب سے پہلے سلسلہ نقشبندیہ کو قلب پر مہارت دلائی جاتی ہے، جسے ذکر قلبی کہا جاتا ہے۔ آج ذکر قلبی سے علماء اور مشائخ دونوں دور نظر آتے ہیں، کیونکہ تعلیمات ان تک پہنچی نہیں۔ مراقبہ، مشاہدہ یا ان کے ساتھ ادراک و الہام کی بات ہو تو پھر وہ یہی سوچیں گے کہ مجھے کیا معلوم یہ کیسے چیزیں ہوتی ہیں۔ ان سب پانے کے لیے اسے اپنے پیروں کی جوتیوں کو سیدھا کرنا پڑے گا، ان کی صحبتیں اختیار کرنے پڑے گی، چاہے وہ قرب ولایت کے راستے میں ہو یا قرب نبوت کے راستے سے چلے، عالم امر ہو یا عالم خلق، اسے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا تصور شیخ اور دوسرا صحبت شیخ۔ ان 2 کے بغیر ولایت کی کسی منازل تک وہ پہنچ نہیں سکتا، اور صحبت شیخ اختیار کرنے کے باوجود وہ راستے طے تو کرتا ہے، لیکن جہاں تصور شیخ کی بات آتی ہے تو جب تک نسبت اویسیت غالب نہیں ہوگی تب تک وہ ولایت کی منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ آج طریقے الگ الگ طریقے سے ہم جی تو رہے ہیں، ہمارے نام کے آگے نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری، رضوی، اشرفی، مداری، کلندری، تاجوی، ابوالعلائی، جہانگیری سب تو جڑ گیا ہے، لیکن کام کتنا ہو رہا ہے؟ آج روحانیت جو تصرف ہمارے سینوں کے اندر ہونے چاہیے، جب تک مدارسوں کے اندر علم سفینہ عطا کرنے کے بعد علم سینہ پانے کے لیے خانقاہوں کا راستہ اختیار کیا جاتا تھا، اور جب علماء تصرف سے لبریز ہو جاتے اور روحانیت پا جایا کرتے تھے تب وہ زمانے میں کبھی گھٹنے نہیں ٹیکا کرتے تھے، اور جب سے ہمارے مدارسوں سے تصوف نکل گیا اور علم پا تو گئے ہم ظاہری طور پر اور روحانیت سے سینہ کوڑا ہو گیا، تبھی آج آپ بازار میں بکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج طریقہ یہی ہے کہ ہم روحانیت نہیں سیکھ پا رہے۔ ہم ذرا پیچھے لے چلیں گے آپ کو، سیدنا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ایک عربی شہزادے کو ایک عربی شہزادی پسند آ گئی، اس نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع نہیں کیا تھا، اسے خط نہیں لکھا کرتا تھا، آج کے دور سے موبائل کا واٹس ایپ یا FB کا استعمال نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ اس نے اپنے خادم سے نکاح کا پیغام بھجوا دیا تھا، اور جب نکاح کا پیغام بھجوایا تو عربی شہزادے نے قبول تو کر لی، عربی شہزادے نے قبول تو کیا، مگر ایک شرط رکھ دی۔ اس نے کہا جاؤ جا کر کے اپنے مالک سے کہہ دو میں نکاح ایک شرط کے بنا پر کروں گی، اگر وہ شرط پوری کر دو تو میں نکاح کر لوں گی۔ کہا وہ شرط تو بتا دیجئے، کہا جا کے اپنے مالک سے کہہ دو پہلے بجماعت فاروق اعظم کے پیچھے 40 روز کی نماز ادا کر لے تو میں اس سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر! جب وہ خادم آ کر کے اپنے مالک سے کہتا ہے، مالک مسکرا رہا ہوتا ہے، شرط بھی کتنی عجیب سی ہے، دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہے، وہ بھی مجھ سے یہ شرط رکھی گئی کہ میں 40 روز بجماعت فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ لوں۔ شرط منظور کر لیتا ہے، رات نیند نہیں آتی ہے، صبح تازہ غسل بھی کرتا ہے اور لباس تبدیل کرتا ہے، اچھے سے اچھا لباس پہنتا ہے، اور پہننے کے بعد فاروق اعظم کے پیچھے باوضو پہنچ جاتا ہے اور نماز فجر سے شروع کر دیتا ہے۔ 40 روز تو گزر گئے لیکن خیال نکاح کا اب دل میں نہیں ہے۔ 45 روز گزرنے کے بعد
عربی شہزادی کی خادمہ اس مالک کے گھر آتی ہے اور کہتی تمہارے مالک نے نکاح کا پیغام بھجوایا تھا، میری ملکہ نے ایک شرط رکھی تھی جو آپ کے مالک نے پوری کر دی ہے، لہذا نکاح کی تاریخ پکی کر دی جائے، مقرر کر دی جائے۔ عربی شہزادہ مسکرا رہا ہے، کہا بات تو سچ ہے کہ میں نے نکاح کا پیغام بھجوایا تھا اور تمہاری ملکہ نے ایک شرط رکھی تھی جو میں نے پوری بھی کر دی ہے، لیکن جاؤ اور جا کر کے اپنے ملکہ سے کہہ دینا جب نکاح کا پیغام تیری طرف بھیجا تھا تو دل تیری طرف جھکا جاتا تھا، جب سے فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھ دی ہے دل اپنے رب کی طرف جھکا جا رہا ہے۔ اب اس سے فیصلہ کرو۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے، میں جملہ کہتا ہوں جب انجن صحیح ہوگا تو ڈبہ خود بخود صحیح ہوگا۔ میرا ایک جملہ ہے، تھوڑا کڑوا سا لگتا ہے، کیا کریں ہم بھی اسی میں شامل ہیں۔ جب انجن صحیح ہوگا تو ڈبہ خود بخود اسے فالو کرتا ہوا چلے گا، اور جب انجن کے راستے ڈگمگ ڈگمگ ہوں گے تو ڈبہ کبھی اس راستے پر نہیں، وہ بھی ڈگمگ ڈگمگ کرتا ہوا چلے گا۔ ساری غلطیاں عوام کی نہیں ہو سکتی، کچھ غلطیاں ہماری بھی ہو سکتی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہماری بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم نے بھی امامتیں کی ہے، لیکن امامت کا مسئلہ بہت باریک تو ہے، کٹھن تو ہے، لیکن آج ہم توکل اور صبر کے قریب تک نہیں ہیں۔ آج مقرروں اور ناخواہوں کا انداز بھی ایسا ہی ہو گیا، صرف دنیا داری کا۔ جب اکاؤنٹ میں رقم ڈالو گے تو تقریریں ہوں گی، اکاؤنٹ میں رقم ہوگی تو نعت پڑھی جائے گی، تو یہ عشق مصطفیٰ میں نعت نہیں پڑھی جا رہی ہے، بلکہ یہ عشق دولت میں اور اس کے دنیا میں پڑھی جا رہی ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی فتاوی رضیہ میں نقل فرماتے ہیں، وائس کہنے والا اپنے مکان سے جلسہ گاہ کے لیے نکلا اور اس نے صرف اتنا تصور کر لیا کہ مجھے کچھ رقم ملے گا، وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور دینے والا اگر اسے پتا نہ ہو تو وہ انہی لوگوں کے نام سے خرچ کر دے۔ ہم نے کہا کیا وجہ ہے کہ آج ہم کتابیں تو پڑھ رہے ہیں، نام تو لے رہے ہیں، لیکن عملی میدان تو ہمارا خالی نظر آ رہا ہے۔ ہم دین پھیلائیں یا اپنے بینک اکاؤنٹ کو مضبوط کریں، دو میں سے ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ اللہ والوں نے کبھی دنیا کی طرف رخ نہیں کیا۔ اگر آج صوفی مشاہد شہید نے دنیا کی طرف رخ کیا ہوتا تو ہم اور آپ یہاں جمع نہ ہوتے۔ یہ ان کا تصرف تھا، ان کی روحانیت تھی جو ہمیں اور آپ کو کھینچ کر کے ایک جگہ جمع کرتی۔ آپ دیکھیے ہم کیسے یہاں آ گئے۔ سلسلہ نقش بندیہ میں سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانشین سیدنا سرکار سلمان فارسی کو بنایا۔ سلمان فارسی نے اپنا خلیفہ حضرت امام قاسم کو بنایا، اور حضرت امام قاسم نے اپنا خلیفہ حضرت امام جعفر صادق کو بنایا۔ ادھر سرکار مولا علی کے خلیفہ حضرت مولا حسین کے خلیفہ حضرت زین العابدین، حضرت زین العابدین کے خلیفہ حضرت امام باقر، اور حضرت امام باقر کے خلیفہ حضرت امام جعفر صادق۔ یہی دو نسبتیں جمع ہو گئی، قرب ولایت اور قرب نبوت۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، مجھے سرکار ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنا۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہا ایک مرتبہ ان کی بیٹی ہمارے باپ کے ساتھ آئی، یعنی آپ کی پوتی اور سرکار امام باقر کے ساتھ نکاح میں آئی تو حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے، اور فرماتے جب ان کی نسبت صدیقیہ ملی تو میں دوسری مرتبہ پیدا۔ یہ 2 نسبتیں ایک ساتھ جمع۔ پھر حضرت امام جعفر صادق نے اپنا خلیفہ بایزید بسطامی کو بنایا۔ یہ سلسلہ تب تک صدیقیہ اور جعفریہ کہلاتا تھا، لیکن جب حضرت بایزید بسطامی پر پہنچا آپ کا نام تیفور تھا، اس لیے تیفوریہ کہلایا۔ اب آؤ پیری مریدی یہی سمجھتے ہوئے چلتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی مرید ہونے کے بعد 30 سال تک حضرت امام جعفر صادق اللہ تعالیٰ کے گھر میں جھاڑو دینے کا کام کرتے تھے، صرف جھاڑو دینا آپ کا کام تھا۔ 30 سال گزر گئے تھے، کچھ لوگ فتویٰ لینے آئے۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بایزید بسطامی سے کہا کہ جاؤ فلاں طاق پر لال جلد والی کتاب ہے اسے لے آؤ۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا تو بایزید بسطامی کھڑے کھڑے رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا بایزید کون سا ظلم میں نے کر دیا، صرف کتاب ہی تو منگائی،
کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور مجھے تو پتا ہی نہیں طاق کہاں ہے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم طاق کہاں ہے؟ 30 سال ہو گئے تمہیں جھاڑو دیتے ہوئے میرے مکان میں۔ کہا حضور جب سے آپ کے ہاتھ پر بکا ہو آپ کے چہرے کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ اسے کہتے ہیں پیری مریدی۔ آج کی پیری مریدی پیر صاحب کا پورا ٹائلز ماربل کھڑکی پٹیا سب گن کے بتا دیں گے کہاں کون چیز ہے کہاں کون چیز ہے، اور یہاں 30 سال میں چہرے مرشد کے کچھ دکھا ہی نہیں۔ سرکار بایزید بستامی کے کہنے کے بعد سرکار امام جعفر صادق مسکرانے لگے اور خود گئے اور لال جلد والی کتاب لے آئے۔ فتوا وغیرہ کام جب پورا ہو گیا کہا جاؤ تازہ وضو کرو۔ کہا حضور وضو ہے؟ کہا وضو پہ وضو کرو۔ وضو پہ وضو کرایا اور بایزید بستامی کو اجازت الخلافت عطا فرمائی اور کہا بستام واپس چلے جاؤ۔ اور بایزید بستامی کی شان میں علامہ جنید بغدادی لکھتے ہیں جس طرح فرشتوں میں جبریل امین کا مقام ہے اسی طرح اولیاء میں بایزید بستامی کا مقام ہے۔ وہ بایزید بستامی آپ نے اپنا جانشین مقرر کر دیا لیکن ابھی جانشین پیدا نہیں ہوا ہے۔ نام ہے ابو الحسن خرقانی۔ ابو الحسن خرقانی کی پیدائش نہیں، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہا میری نسبت، میری خلقت، میرا خرقہ، میری نسبت سب کچھ میرا وارث جو ہوگا جو خرقان میں ہوگا نام ابو الحسن خرقانی ہوگا، خود بخود مجھ سے لے لے گا۔ 30 سال یہ تھے وہاں اور 30 سال ویسے ہی ابو الحسن خرقانی خرقان سے سیدھا چلتے تھے عشاء کی نماز پڑھ کر کے اور بایزید بستامی کے بستام آ کر کے وہاں آپ کی مزار پر کھڑے ہو کر کے 30 سال تک کھڑے کھڑے مراقبہ کرتے تھے اور جب لوٹتے تھے تو الٹا لوٹا کرتے تھے اور بستام سے خرقان تک الٹا لوٹ کر کے جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور سیدھے بھی آ سکتے ہیں، کہا مجھے گوارا نہیں کہ پیٹھ مرشد کی طرف کروں۔ اسے کہتے ہیں پیری مریدی، اسے کہتے ہیں پیری مریدی۔ 30 سال گزر گئے، الہام ہوا، ندا آئی کہ اے ابو الحسن خرقانی مانگو کیا مانگتے ہو؟ ابو الحسن خرقانی کہا کہ بس اب مجھے کچھ چاہیے تو خلعت بستامی چاہیے، اور انہیں وہ چیز عطا کی گئی۔ خرقان آ کر کے آپ نے اپنا کام شروع کیا اور وہ نسبت وہاں سے چلتی رہی تو اسی نسبت کو پھر خواجگانیہ کہا جانے لگا، اور جب یہی نسبت یوسف حمدانی تک پہنچی، یوسف حمدانی اپنے وقت کے غوث تھے، جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بغداد میں تھے تو یوسف حمدانی غوثیت کے منزل پر فائز تھے۔ بنیت الطالبین علامہ شمس بریلوی کی تراجم ترجمہ تم دیکھ لینا کہ وہاں آپ گئے اور جب ملاقات کرنے گئے سرکار غوث اعظم یوسف حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو آپ نے کہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی وائس کیوں نہیں کہتے ہو؟ تو وہیں لفظ آپ نے کہا تھا کہ میں تو ایک عجمی ہوں، یہاں بڑے بڑے عربی ہیں فصاحت و بلاغت سے بیان کرتے ہیں۔ کہا میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ جب تم بیان کیا کرو گے تو 70 ہزار لوگ اس میں جمع ہوا کریں گے، اور جو پہلی صف والے سنیں گے وہی آخری صف والے۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنا رشد و ہدایت کا کام شروع کیا۔ سرکار یوسف حمدانی کے بعد یہ سلسلہ خواجگانیہ کے نام سے مشہور ہوتا ہوا جب سرکار بہاؤالدین نقشبند پر پہنچا، اللہ اکبر، سرکار بہاؤالدین نقشبند سے ہی یہ سلسلہ نقشبندیہ کہلایا۔ سرکار بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ کا لقب نقشبند کیوں پڑا؟ آپ نے اللہ سے ایک طریق مانگا کہ مولا میری نگاہ دیکھ رہی ہے قرب قیامت کے قریب امتیوں کی جو آقا کے جو امتی ہے ان کی عمریں کم ہوں گی، وقت کم ہوگا، اور انہیں سلوک کی منزل کیسے طے کرائی جائے گی؟ اب تو وہ موقع نہیں کہ 25 سال تک انہیں جنگلات میں رکھا جائے، ان سے ریاضات و مجاہدہ کرایا جائے، مجھے آسان طریق چاہیے۔ اللہ نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا بس میں ایک توجہ ڈالوں اور قلب پر اللہ نقش ہو جائے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ خدا نے کہا جا تمہاری خاطر میں نے تمہیں عطا کر دیا بہاؤالدین نقشبند، جس کے دل پر توجہ ڈال دیتے تھے سنہرے رنگ کا اللہ اس کے دل پر نقش ہو جایا۔ یہ وہ بہاؤالدین نقشبند ہے۔ ایک مرتبہ کوہار کے آوے کے پاس سے گزر رہے تھے، برتن بنا بنا کر کے وہ رکھ رہا تھا، اس کی ڈیزائن کو دیکھتے دیکھتے آپ نے ایک توجہ اس پر فرما دی۔
اب حال یہ ہوا جو توجہ ڈال دی تو جتنے برتن نکل رہے سب پر اللہ نقش ہو گیا. اب وہ کمار کہہ رہا میں تو ڈیزائن کچھ اور بناتا ہوں, سب پر اللہ, اور آپ آگے بڑھ گئے. ایک غلام دیکھ رہا تھا, اب وہ بڑا پریشان. جب آوے سے پک کر کے سارے برتن باہر آئے تو خوبصورت طریقے سے اللہ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا تمہارے بنانے سے نہیں بنا ہے, ایک اللہ والا کل کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا تھا, اسی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. کہا چلو ان کی تلاش میں چلتے ہیں. چلتے چلتے بہاؤالدین نقشبند کی بارگاہ تک پہنچ گیا. کہا حضور میں برتن بیچتا ہوں تو بچوں کی پرورش ہوتی ہے, سب پر اللہ لکھے گا تو کون خریدے گا؟ کہا سنو اب تو میں نے توجہ ڈال دی. آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ جو صبح کو برتن نکلے گا وہ تمہارے کام کا ہوگا, جو شام کو نکلے گا وہ میرے کام کا ہوگا, لیکن خریدار دونوں کے مل جائیں گے. واہ واہ واہ. تو صبح جو پک کر کے نکلتا تھا وہ اس کے کام آتا, اور جو شام کو نکلتا تو اس میں اللہ نقش ہوتا. سبحان اللہ. وہ بہاؤالدین نقشبند جن کے شان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقل فرماتے ہیں کہ آج بھی ان کی مدد مانگو تو فوراً ان کی مدد ملتی ہے. سرکار بہاؤالدین نقشبند کی ایک مریدہ تھی, بڑی خوبصورت تھی, دوسرے شہر میں رہا کرتی تھی. تاشقند اور بخارا میں کافی فاصلہ ہے, لیکن غریبی کی وجہ سے ایک امیر کے ہاں برتن مانجنے کی نوکری کر لیتی ہے, لیکن اس امیر کی نظر گڑبڑ ہو جاتی ہے. اب وہ فراق میں لگ گیا کہ کیسے یہ مجھے مل جائے, کیسے میں اسے حاصل کر لوں. اب اللہ اکبر, ایک دن اسے موقع مل گیا اور اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. وہ اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتی رہی, مکان کے بالائی حصے پر پہنچ گئی. سوچتی ہے چھلانگ لگاتی ہوں تو جان چلی جائے گی, جان بچاتی ہوں تو عزت چلی جائے گی. لیکن اس نے کہا عزت پیاری ہے, جان پیاری نہیں ہے. اور اس نے جب چھلانگ لگایا تو کہا یا شاہ نقشبند المدد, یا شاہ نقشبند المدد. اور 2 مرتبہ کہتے ہوئے جب نیچے آئے, ابھی تیسری مرتبہ کہا تھا کہ بخارا سے بہاؤالدین نقشبند تاشقند پہنچ جاتے ہیں اور اس کی کلائی کو پکڑ کر زمین پر اتار. یہ مدد ہے, لیکن جب متوجہ ہونا سیکھو گے تب. بے شک. اقسام توجہ 3 قسم کی ہوتی ہے, توجہ انعکاسی, توجہ القائی, توجہ اتحادی. توجہ انعکاسی سمجھنے کے لیے جیسے ایک لائٹ ہے, یہ جتنی دیر تک جلے گا ہم اس سے فیض پا رہے ہیں, یعنی روشنی پا رہے ہیں. ویسے ہی جب تک مرید اپنے پیر کے حلقے میں رہتا ہے, خانقاہ میں رہتا ہے, توجہ انعکاسی اس کے اوپر پڑتی رہتی ہے اور وہ دنیا سے بے خبر ہو کر کے وہاں دین کی باتیں سیکھتا ہے. لیکن جیسے ہی باہر آتا ہے, یعنی لائٹ بجھی اندھیرا ہو گیا, ویسے ہی اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ دنیا کے کام میں لگ جاتا ہے. اور ایک ہے توجہ القائی, ایک چراغ ہے, اس میں تیل ہے, بتی ہے, سب کچھ ہے, مرشد اپنے توجہ سے اسے جلا دیتا ہے. تو اب وہ چراغ جلنے لگتا ہے, وہ اس سے چراغ جلنے کے بعد اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور روشنی ہو جاتی ہے. لیکن کبھی چراغ بجھتا بھی ہے, یعنی زور سے ہوا چل جائے یا اچانک بارش کی قطرات اس پہ پڑ جائے تو وہ چراغ بجھنے کا ڈر ہوتا ہے. ویسے ہی وہ توجہ القائی جو پا رہا ہوتا ہے, فیضیاب ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جب اپنے گھر واپس آتا ہے اور کوئی صدمہ پہنچ جاتا ہے, کوئی حادثات پیش ہوتے ہیں, تو اس وقت اس کے چراغ کا لو مدھم ہو کر کے بجھ جاتا ہے اور وہ فیضیاب ہونا بند ہو جاتا ہے. لیکن ایک توجہ ہوتی ہے جسے توجہ اتحادی کہتے ہیں. توجہ اتحادی بہت مختصر سے بزرگان دین کا خاصہ رہا, بہت مختصر, سب کے پاس یہ معاملہ نہیں ہے. آج تو شاید 1% میں 1% کوئی ہوں گے. توجہ اتحادی آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق پر ڈالی تھی. کب؟ جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو پہلے کہاں ٹھہرے تھے؟ غار کے اندر. تو جب آپ غار میں تھے تو غار کے اندر النظر وجہ لا رسول اللہ, آقا کے چہرے کے تک کو تکتے رہے. آقا نے تنہائی میں جو توجہ اتحادی ابو بکر صدیق پر ڈال دیا, مورخین لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ جب آقا اور ابو بکر
بکر مدینے کی طرف بڑھے اور مدینے میں داخل ہوئے تو لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ کون آتا ہے کون ابو بکر ہے. لوگ پریشان ہو گئے. ابو بکر سمجھ گئے کہ ظاہر و باطن یکساں نظر آ رہا ہے. اب لوگ کرے تو کیا, یہاں تو ایک نبی کی بات تھی, اب چہرہ اور ہر ایک چیز تو دو دو نظر آ رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے چادر نکالی اور آقا پر سائے فگن کر دیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں جن پر چادر تنی ہے وہ آقا ہے اور جس نے تانی ہے وہ غلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جلسہ مشاہد ملت. یہ توجہ اتحادی ہے اور توجہ اتحادی سلسلہ نقشبندیہ میں ہندوستان کے بانی, ہندوستان میں بانی نقشبند سیدنا سرکار خواجہ محمد رضی الدین باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور مجددی الفسانی کے مرشد برحق ہے. اللہ اکبر. آپ کے ہاں جب مہمان آتے تو نان بھائی کھانا پکا کر کھلاتا تھا, لیکن ایک روز کیا ہوا, مہمان اچانک آ گئے. آپ نے نان بھائی کو بلایا, کھانا ہے تو کہا حضور ہے تو نہیں, آپ بس توجہ فرمائیے ابھی پکا کر لاتا ہوں. اور گیا خلاف معمول, یعنی جلدی سے جلدی کھانا پک گیا, لے آیا, مہمانوں کو کھلا دیا. جب سب مہمان چلے گئے حجرے میں آرام فرمانے تو سرکار باقی باللہ کا دل اتنا خوش ہوا اس روز, کہا نان بھائی سے کہ مانگو کیا مانگتے ہو. نان بھائی ہمارے اور آپ کی طرف بیوقوف نہیں تھا کہ لگتے 4 ویلر اور 2 ویلر کے چکر میں پڑے, مکان اور بیٹا کے چکر میں. وہ چالاک تھا, اس نے کہا حضور وعدہ کریے کہ دیں گے. 3 مرتبہ وعدہ کرا لیا, اور جب 3 مرتبہ وعدہ کرا لیا تو کہا مانگو تو صحیح, کہا حضور اپنے جیسا بنا دیجیے. سرکار باقی باللہ مسکرانے لگے اور کہا کچھ اور مانگو. کہا حضور وعدہ ہو چکا ہے. کہا وضو کر کے آؤ. کہا حضور وضو میں ہوں. کہا وضو پہ وضو کر دو. وضو پر وضو کر کے آتا ہے, حجرے میں وہ لے کر کے جاتے ہیں, اور کچھ دیر کے بعد جب حجرہ کھلتا ہے اور حضرت باقی باللہ باہر آتے ہیں تو 2 باقی باللہ نظر آتے ہیں. اب نان بھائی کی بھی شکل و صورت توجہ اتحادی کی بنا پر ظاہر و باطن یکساں ہو چکا ہے. اب لوگ گھبرا گئے, مرشد کسے کہیں, بڑا پریشان ہو گئے. لیکن وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ پایا, صرف 3 ہی دن زندہ رہا اور وصال کر گیا. مزار مبارک اس کی بھی وہیں پر ہے. یہ توجہ اتحادی کہلاتی ہے. اور جب شیخ حلقہ بٹھالتا ہے تو کبھی 1 پر, کبھی 3 پر, کبھی 5 پر, کبھی 7 پر, اور زیادہ سے زیادہ 21 لوگوں پر ہی توجہ ڈال پاتا تھا. اب تو وہ مرشد ہے ہی نہیں جو 21 تک ڈالے. اب نہیں, اس دور میں 7 سے زیادہ والے نظر نہیں آتے, لیکن توجہ ڈالنے کے لیے ہلکا بٹھالنی پڑتی ہے, مراقبہ کرنی پڑتی ہے. مراقبے میں جب مشاہدہ ہوتا ہے, مراقبے میں جب حجاب اٹھنا شروع ہو جاتی ہے, اور جب چیزیں نظر آنے لگتی ہے, جب مراقبے میں قلب ذاکر ہو جاتا ہے, تصور شیخ جمنے لگتا ہے, فیض سینے میں آنے لگتا ہے, تب مرشد تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر ڈالنے لگتا ہے. آج کہاں ہوگا؟ آج خانقاہیں نفرت کی بات کریں, یہ عقل سے پرے. خانقاہوں کا کام ہے محبت, اور جب تک خانقاہ میں محبت نہیں ہوگی ہم بات آگے بڑھائیں گے کیسے؟ ہم مذہب و مسلک کے نام پر وہی ہے. ہم مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا میرا مذہب حنفی ہے, کوئی پوچھے مسلک کیا ہے تو ہم فخر سے کہیں گے بریلوی ہے, ہم فخر سے کہیں گے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے مشرب میرا نقشبندی ہے, لیکن مسلک میرا وہی ہے جو امام اہل سنت نے بیان کیا. آج مسلمانوں, آج نفرت کی باتیں نہ کرو, بلکہ ایک جگہ جمع ہونے کی بات کرو. ہم مشرب میں جدا جدا ہو سکتے ہیں, لیکن مذہب و مسلک میں ایک ہونا پڑے گا, ایک ہونا پڑے گا. اور جب تک ایک نہیں ہوں گے کچھ ہو نہیں سکتا. ہم بکھر جائیں گے اور دوسرے ہم پر غلبہ پا لیں گے, ہمیں تتر بتر کر لیں گے. آج خانقاہوں کا کام جو غلط راستے پر گیا, وجہ یہی ہے کہ خانقاہوں میں اگر پیر دنیا سے چلا گیا, بیٹے کو مفت میں سجادگی مل گئی, بیٹا اگرچہ سلوک کی منازل طے کی بنائی ہے. سلسلہ قادریہ میں تو سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا, مسند ارشاد پر وہ بیٹھے جو اللہ کے 16 صفاتی ناموں سے فیض پاتا ہو. 16 صفاتی ناموں سے. اللہ اکبر.
ارے ان میں سے دو کی بات کرتے ہیں، ستاری اور غفاری، آج پائی جائے گی کیا؟ کن کن کے اندر تلاش کیا جائے گا؟ اب جو سلوک کی منازل طے کرنے والے ہیں، جو راستے سے چلنے والے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں۔ اب سنو، ایک مرتبہ 2 سال پہلے میں سرہند شریف عرس میں تھا، مجدد صاحب کے بیٹے خواجہ محمد معصوم کی 14ویں پشت آغا جان سرہندی جو پاکستان میں رہتے ہیں، وہ عرس کے موقع پر آئے تھے۔ ان کے خلیفہ سید اسد اللہ شاہ غالب سے میری دوستی تھی نیٹ کے ذریعے، دیکھا کسی کو نہیں، ایک دوسرے کو، تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ ایک بار انہوں نے تصویر مانگی تھی تو ہم نے نیٹ پر دے دیا تھا، تو عرس میں آنے پر انہوں نے مجھے پہچان تو لیا اور بازو کو پکڑ کے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں، کہا میں آپ کا نیٹ والا دوست ہوں۔ تو مجھے کچھ یاد سے آ گیا، ہم نے کہا اچھا آپ اسد اللہ شاہ غالب؟ کہا ہاں۔ اب گفتگو ہوئی، کچھ دیر کے بعد وہ اپنے پیر کے پاس لے گئے، ان کے پیر وہی آغا جان سرہندی تھے، جبکہ میری آئی ڈی اسد مجددی کے نام سے ہے، میرا اصلی نام وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ جب اپنے مرشد کے پاس لے کر کے گئے تو ان سے کہا حضور یہ میرے ہندوستان کے دوست ہیں، ان کا نام اسد مجددی ہے۔ ان کے مرشد برساختہ یہی کہتے ہیں، ارے یہ تو ان کا نام آئی ڈی والا ہے، ان کا اصل نام تو شفیق مجددی ہے۔ میں سوچنے لگا اے اللہ یہ کیا معاملہ، میں نے تمہیں کبھی دیکھا نہیں، اور سید اسد اللہ شاہ غالب میری طرف دیکھ رہے، آپ نے مجھے کبھی اپنا اصلی نام نہیں بتایا۔ ہم کا کیا کرے، 22 ملکوں میں رابطہ ہے اسی نام سے، ہندوستان میں یہ نام ہے۔ کہا صرف یہی نہیں، ان کے مرشد کا نام مفتی آفاق احمد مجددی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، پھر انہوں نے مجھے کچھ دیا، کھلایا پلایا، رخصت کر دیا، اور میں سوچنے لگا اے اللہ یہ کیسا معاملہ ہے۔ میں نے کہا چلو اپنے حضرت، پھر انہوں نے ایک بات کہی تھی، جب تمہارے مرشد مل جائیں تو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ بھی سن لو تمہارا پیر کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، اس نے سلوک سے منازل ولایت کی طے کی ہے۔ میں نے بات سن لی، 6-7 مہینے گزر گئے، جب مرشد سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضور ایک پیر ملے تھے، ان کا نام آغا جان سرہندی تھا، کہا انہوں نے سلام کہا تھا؟ میں نے کہا حضور ہاں کہا تو تھا، تو انہوں نے جواب دیا۔ لیکن اب یہاں ایک مسئلہ بھی، ہمارے یہاں عموماً لوگ کسی نے کہا کہ خالو نے سلام کہا، آپ نے کہہ دیا وعلیکم السلام، نہیں تبدیلی ہے یہاں، آپ کہیں گے علیکہ وعلیکم السلام، جس نے سلام کہا اسے بھی سلام، اور جو سلام مجھ تک لایا اسے بھی سلام۔ میرے مرشد نے ایسے ہی جواب دیا علیکہ وعلیکم السلام۔ پھر کہا جانتے ہو؟ ہم نے کیا حضور؟ کہا وہ بھی ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے سلوک کے ذریعے ولایت کے منزل۔ میں نے کہا حضرت آپ کبھی ان سے ملے ہیں؟ کہا نہیں بس ایسے ہی جانتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ کون سا معاملہ ہے کہ ایسے جانتا ہوں؟ وہ تو بعد میں پتا چلا نا کہ کیسے جانتے ہیں، نہ وہاں چپ کی ضرورت ہے، نہ کسی جیو کنیکشن کی ضرورت ہے، نہ کسی نیٹ کے ٹاور کی ضرورت ہے، یہ ولایت کا ایسا ٹاور ہے کہ دنیا کے سارے ٹاور ختم ہو جائیں گے تب بھی ولایت کا ٹاور کام کرتا رہے گا۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ اب میں ایک ادنا سا خادم اسی سے نقش بندیاں، لیکن میں آج آپ کو ایک عجوبہ چیز بتاؤں۔ میں تو پہلی مرتبہ یہاں گاؤں میں آیا ہوں، اور لیکن ہوا کیا کہ عموماً لوگ جاتے تو انہیں کسی کمرے وغیرہ میں ٹھہرا دیا تھا، بعد میں جلسہ گاہ لایا جاتا۔ آج پہلے مجھے مزار شریف پہ لایا گیا، اور وہ لانے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کو ادھر جانا ہے۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے تو حاضری دینی ہے۔ اب مقصد ہی تھا مشاہد ملت کا کہ پہلے حاضری تو دے دو، اور جب میں حاضری دینے پہنچا، جو طریق میرے مرشد نے مجھے بتایا ہے مزاروں پر بیٹھ کر کے مراقبے کے ذریعے دیکھنے کا، اللہ اس کے رسول کا واسطہ ہے قسم خدا کی کہ جس وقت میں نے مزار پر حاضری دی ہے، رب کعبہ کی قسم قلب میں ایسا اچھال پیدا ہو گیا، یہ بات شاہد میں آ گئی کہ جب مزار میں جو لیٹنے والا فیضیاب ہوتا ہے، تشرف کا مالک ہوتا ہے، تو سلسلہ نقش بندیہ میں بیٹھتے ہی قلب ذکر کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ان سے مشاہد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اللہ سبحانہ
یہ بھی عجیب بات، مزاروں پر جانے پر اب یہ نہیں ہم اپنی بڑائی نہیں کرتے، استغفر اللہ، ہمارا مقصد بڑائی کرنا نہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں رسول اللہ کا نوکر ہوں اور قوم کا خادم ہوں. میں تو کوئی علامہ بھی کہہ دیتا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی، کیونکہ میں نے علامہ کے دو الفاظ پڑھے ہیں. ایک تو اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں کہ علامہ اسے کہا جائے جو 32 علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل رکھتا ہو، اور دوسرا بزرگوں نے کہا جو علم شریعت اور علم باطن سے آراستہ ہو اسے علامہ کہا جائے. مجھے تو تکلیف سی ہوتی جب کوئی علامہ کہتا ہے تو ہم سوچتے یار کیوں کہہ رہا بے وجہ کا. مجھ میں تو وہ خوبی نظر نہیں آتی. لیکن مسلمانوں، جو لوگ ان سے مرید ہو، اب آپ مرید ہیں، آپ کو اپنے حلقے میں بٹھالتے تھے، آپ کو دین کی باتیں بتاتے تھے، لیکن اگر آپ کو ان سے فیض حاصل کرنا ہے ان کے رخصت ہونے کے بعد، تو جو سلسلے نقشبندیہ میں میں نے سکھا ہے وہ سنو. 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھنا، 7 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھنا، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف. جو درود آپ کو یاد ہو، شروع میں نے جو درود پڑھی تو وہ درود نقشبندیہ ہے، اور درود مجددی جو ہے اسے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم ہے. بہت چھوٹا سا مجدد صاحب کا درود ہے. مجدد صاحب کا استغفار آخر میں پڑھوں گا جو مجدد صاحب پڑھتے تھے. اللہ اکبر. ذرا سوچو، اب سجرہ پڑھیں، جو سجرہ آپ کو یاد ہو. پڑھنے کے بعد اپنے مشائخ کو نظر کریں، آنکھ بند کر کے 2 زانو یا 4 زانو بیٹھے، بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا چڑھائیں، اور چڑھانے کے بعد 100 مرتبہ دبی زبان سے اللہ اور 100 مرتبہ استغفر اللہ کہے. اس کے بعد خاموشی اختیار کرے اور یہ تصور کرے کہ صاحب مزار آپ کے مرشد، اس میں ان کے جو ہے قلب کے اوپر سنہرے رنگ کا اللہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں سے نور ٹپک ٹپک کر میرے کالے دل پر آ رہا ہے. جس دن آپ کے دل میں درد پیدا ہو جائے اس دن سمجھ جانا کہ فیض داخل ہونا شروع ہو گیا. یہ سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیمات میں سے ہے جسے ذکر قلبی کہا جاتا ہے. عالم امر کی پہلی منزل ہے، اور جس کی جو ذکر قلبی میں مہارت حاصل کر لیتا ہے وہ آدمی المشرب میں داخل ہوتا ہے، یعنی اسے آدم علیہ السلام کی ولایت ملتی ہے. یہ سرکار مجدد الثانی نے نقل فرمایا ہے مکتوبات امام ربانی اور مبدأ و معاد کے اندر. اس لیے اے مسلمانوں، آپ ذکر قلبی کریں. اب آؤ ایک فائدہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ذکر قلبی کا. آپ کو پانی یہاں سے یہاں چڑھانا ہو، یعنی یہ 5 منزلہ مکان ہے، تو آپ پانی چالو کر کے نہیں بھیج سکتے جب تک ایک ٹلو کا استعمال نہیں کریں گے. تو پانی یہاں سے، اگر ٹلو کمزور ہے تو پانی یہاں نہیں آئے گا، جب مضبوط والا ہوگا تو. لیکن آپ کو پانی یہاں سے یہاں بھیجنا ہے تو ٹلو کی ضرورت نہیں بھی پڑے گی. چھوٹا لگا دیں گے تو اور تیز آنے لگے گا، ہے نا. لیکن اگر پانی یہاں سے یہاں بھیجنا ہو تو کسی بھی ٹلو کی ضرورت نہیں ہے، بس کھولیں گے نل، نیچے سے پانی چلے جائے. اب دیکھو نماز میں کتنی حکمت تھی. آپ لوگ نماز کو چھوڑ بیٹھے، ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا تو برین کہاں ہے؟ یہاں. دماغ، ہارٹ کہاں ہے؟ یہاں. ہارٹ سب کا بائیں طرف ہے نا. یہ پستان ہے، پستان کے بائیں طرف 2 انگل نیچے قلب ہے، جہاں پر دل دھڑکتا ہے ذکر ہونے کے بعد. 2 انگل نیچے بائیں طرف. ادھر روح ہے، ادھر سر، ادھر خفی اور ادھر اخفا ہے. یہ 5 نور اور 5 لطیفے عالم امر کے سینے میں ہر انسان مرد اور عورت سب کے اوپر ہوتا ہے. تو اب کیا ہوا کہ یہ قلب ہے. سلسلے نقشبندیہ میں کیوں کہا گیا کہ ذکر قلبی کرو؟ کیونکہ دنیا جانتی ہے، ڈاکٹر سے پوچھ لینا کہ قلب سے خون جو نکلتا ہے وہی دماغ کو جاتا ہے، اور جب دماغ کے جاتا ہے تو باریک نسوں سے ہوتا ہوا پورے جسم میں آتا ہے. اس لیے مشائخ نقشبند کہتے ہیں کہ ذکر قلبی کر کے قلب پر قبضہ کر لو. اب سنو، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو برین اوپر اور ہارٹ نیچے ہوتا ہے. تو جب ہم ایسے ہوتے ہیں تو طاقت کے بنا پر خون اوپر جاتا ہے. اگر طاقت کمزور ہو تو برین تک نہیں پہنچتا. لیکن جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو برین یہاں اور ہارٹ یہاں ہوتا ہے تو کچھ آسانی سے جانے لگتا ہے. لیکن جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہارٹ اوپر اور برین نیچے ہو جاتا ہے. اسی لیے بیوٹی کاؤنسل آف امریکہ، ہارورڈ یونیورسٹی آف آسٹریلیا اور میڈیکل سائنس آف جرمن نے ایک متحد ہو کر کے رپورٹ لگا دیا کہ چہرہ خوبصورت تب ہوتا ہے، دل صاف و شفاف زیادہ جب ہوتا ہے جب مسلمان سجدہ لمبا کرے. کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ
सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अब आप समझ गए कि नहीं? तो अब जब दिल ही साफो शफाफ नहीं होगा, क्या जिसमें बात। जितना भी खूबसूरत हो, सही बात। लिबास जितना अच्छा हो, इत्र भले महंगा हो, लेकिन जब दिल ही साफ नहीं है तो किसी काम का जिस्म नहीं है। इसलिए जिक्र कल्बी और सिलसिले नक्शबंदिया में नफ्स यहाँ है और बाकी 3 सलासिल में नफ्स यहाँ है, आलमे खल्क में और आलमे अम्र में। ये अब कहते हैं कि कल्ब के बाद नफ्स पर कब्जा करो, यानी जब दिल और दिमाग दोनों कंट्रोल हो गया तो पूरा जिस्म अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। जब दिल साफो शफाफ वाला होगा, दिल में नूर होगा तो दिमाग में भी नूर होगा, जब दिमाग में नूर होगा तो आंख में भी नूर होगा, जब आंख में नूर होगा तो जुबान में भी नूर होगा, जब जुबान में होगा तो कान वाला भी नूर होगा और धीरे धीरे पूरा जिस्म नूर वाला हो जाएगा। और जिक्र कल्बी के बाद जब जिक्र रूह, सिर, खफी और अख्फा और नफ्स से खाली होता है तो जब नूर सब तरफ धीरे धीरे दौड़ने लगता है तो जिक्र काल्बी कराया जाता है, जो पूरे जिस्म पर जिक्र होता है। ये बहुत आगे की मंजिल है। तो जिस्म का रोंगटा रोंगटा अल्लाह कहता है। और फिर उसके बाद जिक्र अर्रा में सालिक लेट जाता है, गर्दन कुछ दूर पर चला जाता है, हाथ कहीं होता है, पाँव कहीं होता है, पेट वाला हिस्सा उधर तो वो हिस्सा उधर, और हर जुज़ से एक ही सदा होती है, अल्लाह अल्लाह। इसे कहते जिक्र अर्रा। कहाँ सीखोगे? बहुत अच्छा, बहुत उम्दा बात। कहाँ सीखोगे अब ये बताओ। मुर्शिद से बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। अपने शेख से बेपनाह मोहब्बत करो मगर दूसरे शेख की तौहीन ना करो। खुद मुजद्दिद साहब लिखते हैं कि जो अपने शेख से मोहब्बत करे मगर दूसरे की ताज़ीम और तकरीम ना करे तो अपने सिलसिले के फैज से महरूम हो जाता है, नहीं पा पाएगा कुछ। मकतूबात इमाम रब्बानी उठा करके पढ़ोगे तो वहदतुल वजूद और वहदतुल शऊद भी उसी में मिल जाएगा। आप देखोगे तो जिक्र कल्बी, जिक्र सिर, जिक्र खफी, सारी चीजें अख्फा उसमें मिलती है। और अख्फा जो यहाँ है ये नूरे मोहम्मदी है। इस सब नूर के अलग अलग रंग हैं और उससे इंसान फैज़याब होता है। ए मुसलमानों, आप जरा सोचिए कामिल पीर कैसा होना चाहिए। मुजद्दिद साहब मब्दा माद में नकल फरमाते हैं, अपने जमाने में उन्होंने लिखा था कि 80% मुरीद खुराफाती होती होगी। कितने? 80%। और 18% रस्मी होते हैं और 2% हकीकी होते हैं। आज से 400 साल पहले उनकी शरह लिखने वाले ख्वाजा मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि 95% खुराफाती होती और 3% रस्मी और 2% हकीकी, वो भी वहीं आके रुकते हैं। अब मैंने कहा ये कैसे मामला होगा? अब सुनो, फिर आगे बताएंगे। 95% खुराफाती मुरीद कैसे मिलेंगे? आज ये पीर साहब खूब अच्छे लगे, यहाँ मुरीद हो गया, ये वाले लगे यहाँ जाके तालिब हो गया, वो वाले लगे वहां चला गया, और उनका का गाड़ी घोड़ा इधर ढेर सा लश्कर। अरे ये तो और भी बढ़िया है यार, जाइलो से चल रही, स्कॉर्पियो भी 20 जो लगी। अरे हम तो झुट्ठे वहां चले गए यार, ये वाला ज्यादा बढ़िया। और अगर उर्स में आया खूब बढ़िया मामा मामा बांध लेगा, भले टेढ़ा मेढ़ा बांध लेगा, खूब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इतना चीख चिल्लाएगा, सोचिए इससे बढ़िया तो कोई गुलाम है ही नहीं। वो खुराफाती टाइप के लोग, खाया पिया थूका थाका चला चला। 3% जो मुरीद हैं रस्मी, वो बेहतरीन लिबास पहन करके आएंगे अपने हजरत के पास, खूबसूरत नजराना भी बढ़िया बढ़िया देंगे और मेहमान की तरह आएगा, मेहमान की तरह खाएगा और रुखसत हो जाएगा। 2% हकीकी जो आएंगे तो ना उन्हें अपने लिबास की परवाह है, न दिन और रात की परवाह है। मुर्शिद के पास गए, दस्तबोसी कदम बोसी की कहा, हुजूर कुछ काम बताएं। हुजूर ने कहा जाओ टॉयलेट साफ करो। अब ये नहीं कहेंगे हुजूर मैंने तो कभी सीख किया ही नहीं है, उठाएगा तेजाब और ब्रश धड़ाधड़ साफ करना शुरू।
हुजूर ने कहा बिस्तर लगाओ, बिस्तर लगा रहा। हुजूर ने कहा खाना खिलाओ, खाना खिलाने। हुजूर ने कहा बर्तन धो लो, बर्तन धोने लगा। ये वही 2% हकीकी मुरीद है जो मुरीद से मुराद बनते हैं और मुराद से खलीफा और खलीफा से जानसीन बनते हैं। क्या बात, वाह, ये वही 2% है। वाह 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 वाह, बेशक। सिर्फ और सिर्फ 2%। आज तो मुरीद ऐसा है कि अपने पीर की बात ही नहीं मानता। ऐसे ऐसे मुरीद हैं कि अगर पीर तो बेचारा नरमी में रहता है, वरना एक किताब में मैंने पढ़ा कि अगर पीर मुरीद से बदजन हो जाए, शरीयत और तरीकत के मामले में, दुनिया के मामले में नहीं, शरीयत और तरीकत, तो वो जितना भी नमाज रोजा कर ले, अल्लाह उस मुरीद के नमाज रोजे को कबूल नहीं करता। पीरी मुरीदी ऐसा मजाक नहीं है कि बस गए हो गए। हजरत ने कहा अरे अभी हम बताते हैं आगे, अब आप पीरी मुरीदी समझा दे। पहले सरकार निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना है? इनका लक़ब है महबूब इलाही। अल्लाह अकबर। उनके पास एक शख्स आया, मुरीद हो गया। मुरीद होने के 1 महीने के बाद पूछता कहता हुजूर पीरी मुरीदी क्या है? आप मुस्कुराने लगे। कहा मुरीद होने से पहले क्यों नहीं पूछा? कहा हुजूर आज समझ में आया, आज ही बता दीजिए। कहा कोई बात नहीं, मुझे भी जब समझ में आएगा तभी बता दूं। कहा अच्छा हुजूर आप जैसा चाहें। 1 महीने के बाद आपने उसे एक झोली में 80 असरफी दी। कहा इसे लो और मुल्तान चले जाओ, एक शेख साहब फला फला नाम के, मेरी तरफ से उनकी खिदमत में नजर कर देना। और जी हुजूर। अब दिल्ली से मुल्तान जो आज पाकिस्तान में, जहाँ सिलसिला सोहरवर्दिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, सोहरवर्द और अपने वक्त के वो कुतुब रहे, तो वहां जब वो पहुंचे तो रुकने आलम सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। आप वहां पहुंचे, महीनों का सफर तय कर, न हेलीकॉप्टर था, न प्लेन था, न रेलगाड़ी, न बस, न बाइक, न कार, वही घोड़ा, बैलगाड़ी और ऊंट। जैसे भी बेचारा पहुंच तो गया, उनकी खिदमत में रहा और 80 असरफी नजर कर दी जो मुर्शिद ने दी थी। और 3 दिन के खाने पीने के बाद कहा हुजूर मुझे अपने पीर के यहाँ जाना, इजाजत दे दीजिए। उन्होंने झोली बदल दी और उसमें 20 असरफी और डाल दी। कितनी हो गई? 100। अब लेके चला, मुल्तान से दूसरे शहर पहुंचा, उसका इम्तिहान का वक्त आ गया। एक खूबसूरत सी औरत उसे मिल जाती है। अब वो औरत थी बाजारू, बिकती थी। अब उसके पीछे लगा भागने, जैसे आजकल हमारे बच्चे नौजवान लड़कियों के पीछे स्कूल के टाइम भागते फिरते इधर से उधर। नमाज नहीं बेचारा पढ़ता, टाइम ही नहीं है, लेकिन लड़कियों के पीछे पीछे स्कूल आने के टाइम और जाने के टाइम बेचारा सज धज के खड़ा रहता फर्स्ट क्लास का, देखने के लिए उसके आगे पीछे घूमते रहते थे और पूरा वक्त बर्बाद अपना कर देते हैं। तो अब वो किसी ने कहा क्यों भागता इसके पीछे, खरीद ले 1 रात के लिए। कहा अच्छा बिकती है? कहाँ जा कीमत पूछ ले। उसने जाकर के पूछा 1 रात की कीमत क्या है? कहा 100 असरफी लूंगी। इसने कहा आज वाले मुरीद जैसे बेवकूफ टाइप को होते कि हजरत को क्या मालूम, हज वाले ना, हजरत को क्या मालूम। सही बात। अरे हजरत अगर कामिल है ना बच्चू लाल, इतना जानते हैं कि तू कंबल में हो कि कंबल के बाहर, वो खूब जानते हैं। अरे नहीं बताते तो इसका क्या मतलब, करामत दिखाए तभी पता चलेगा तुम्हें। वाह वाह। तो अब क्या हुआ, उसने कहा चलो हजरत को क्या मालूम, 100 असरफी में काम बनता है। 100 असरफी उसने उसे दे दी और रात की तन्हाई में जब उसके करीब पहुंचा और अपने हाथ को जैसे ही उसके जिस्म की तरफ बढ़ाया, निजामुद्दीन औलिया बीच में हायल हो गया। एक तमाचा पहले मुरीद को मारा, फिर उस फाहिशा औरत को मारा और कहा दोनों दिल्ली की तरफ आओ। क्या बात। एक को नहीं, दोनों को बुलवा लिया। अब दोनों रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, भाग रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया गए, भागते 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 सफर करते करते दिल्ली पहुंचे। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने कहा दोनों ताजा गुस्ल करके आओ। ताजा गुस्ल कराया, कहा वजू का हुजूर वजू कर ले, का वजू पे वजू कर लो, कर लिया। का करीब आओ, तजदीद ईमान कराया, अपने मुरीद को तजदीद बैत और उस औरत को बैत करके दाखिल किया और फिर दोनों का आपस में निकाह पढ़ा दिया। निकाह पढ़ाने के बाद कहा सुन, तू न पूछता था कि पीरी मुरीदी क्या होती है, तो सुन ले, मुरीदी ये थी कि तू मेरा कहना मानकर मुल्तान गया, और पीरी ये थी कि जब तू गलत रास्ते पर गया तो मैंने तेरी रहनुमाई की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अब वो एक ही लम्हा आता है 24 घंटे में जिस वक्त पीर अपनी फिरासत से
मुरीदों के रोंगटे रोंगटे पर नजर रख के देखता है। ये किताबी बात नहीं, जो सलूक के मनाजिल आज भी तय कर रहे हैं वो बखूबी जानते हैं कि इस वक्त उसका मुरीद किस हाल में है। रात की तन्हाई में जिक्र इलाही में मशगूल है, या किसी लड़की से एफबी या व्हाट्सएप पर गुफ्तगू कर रहा है, वाइबर या आजर चला रहा है, या बीगो लाइव पर गलत काम कर रहा है। मुर्शिद सब जानता है। अरे कभी जुबान के जरिए इस्लाह की जाती है तो कभी उसे डांट करके की जाती है, कभी उसे कुछ समझाने के लिए कुछ तेज अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, कभी सजा भी दिया जाता है। मुर्शिद कभी इशारा इधर करता है और कहे इस राह को हो रहा होता है। आप सोच रहे इन्हें कह रहे हैं। कैसे हुआ? मदरसे में हम लोग थे, खानका में हजरत गए थे 60 किलोमीटर दूर, और जोहर से असर तक हम सब पीर भाइयों ने खूब ठिठोली किया, हंसी मजाक आपस में। वो भी दुनियावी बात पर नहीं, ऐसे ही बात होती, जोर से हंसते थे। बात खत्म हो गई। असर की नमाज में हम लोग जब पहुंचे तो मुर्शिद को पहले से पाया। मुर्शिद ने नमाज अदा कराई। असर के बाद आप लोगों को समझाते थे। बस असर के बाद आपका चेहरा देखते ही तो आधा जान हमारा पहले ही सूख गया कि आज तो किसी का नंबर लगा। तो हजरत ने क्या कहा? मेरे सामने बड़े लोग सूफी बने रहे, और देखो तो तन्हाई में कैसे ठिठोली बाजी करते। अब सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे, किसने कहा? अभी तो दिमाग में था किसने कहा, लेकिन बाद में आए तो सब साथ में, तो कहा किसने। अब सब अपनी नजरें नीचे गिराए। हजरत ने सारी खरी खोटी जो सुनानी थी, इस्लाह करनी थी, कर दी। तो बात समझ में आ गई। कामिल पीर की निशानी यही है कि वो 7 समुद्र पार भी हो तो निस्बते वैसियत में नजर रख दिया। आज कहाँ सीखे, किसके पास सीखे, क्या करें? आप जानते हैं सरकार मुजद्दिद अल्फसानी, जिन्हें आम तौर पर लोग 100 साल का ही मुजद्दिद तस्लीम करते हैं, जबकि मुजद्दिद अल्फसानी ने अपने मकतूबात इमाम रब्बानी में नकल फरमाया है कि मैं 100 साल का मुजद्दिद नहीं बल्कि 1000 साल का मुजद्दिद हूँ, और 1000 दोयम का मुजद्दिद हूँ। और इन 1000 सालों में जो कुतुब गौसोदार होंगे या वो मुजद्दिद होंगे, चाहे वो मेरा वास्ता बनाए या ना बनाए, बिल वास्ता या बिला वास्ता, फैज मुझसे ही हो। ये मुजद्दिद साहब ने मकतूबात इमाम रब्बानी में नकल फरमाया। हज़रातुल क़ुद्स रोज़तुल क़य्यूमिया जहान इमाम रब्बानी, आप मारिफ़ लदुनी जैसी किताबों का जब मुताला करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मुजद्दिद साहब का एक मुरीद था जो अफगानिस्तान में रहता है, उसको भी एक औरत से इश्क हो गया। तो इश्क में इतना दीवाना हो गया कि जिक्र वगैरह छोड़ करके उसके रात में जिस कमरे में वो रहती थी उस दीवार में जाके चिपक जाता था। उसको पता नहीं कौन सा सुकून मिलता था, बेचारा जाके उसी में चिपक जाता था। मुजद्दिद साहब ने रात में जब अपने मुरीदों पर नजर करते हुए देखा तो सरहिंद में बैठे बैठे काबुल में चिपकने वाले शख्स को एक तमाचा जोर का मारा। कहा नालायक, तुझे यही काम मैंने बताया था। फौरन सरहिंद की तरफ चला। तमाचा यहाँ से पड़ा, ताक से कर सब जो दिमाग पर इश्क का नशा था सब चूर हो गए। मुजद्दिद साहब की याद ताजा हो गई। भागता भागता बेचारा कई महीने के बाद सफर करके सरहिंद पहुंचा। मुजद्दिद साहब ने उस पर तवज्जो डाल डाल करके दोबारा खींच ली। तो इसे कहते पीरी मुरीद। मुजद्दिद साहब मुराकबे से खाली हुए तो क्या कह रहे हैं? रूहे जमीन पर मेरे चचा नजर नहीं आते। क्या लफ्ज था? रूहे जमीन पर मेरे चचा नजर नहीं आते। जब काफिला वापस आया तो पूछा मेरे चचा का हाल बताओ। काफिला तारीख में इंतकाल कर गए। मुरीद जो चालाक होते उन्होंने तारीख लिख ली थी, मिलाए तो सेम डेट, बराबर बराबर। यानी जमीन पर से जमीन में चले गए तो भी खबर रखा। जमीन पर नजर नहीं आते, जमीन में नहीं कहा था, जमीन पर नजर नहीं आते। जानते हो बुजुर्गों को एक दूसरे से कितनी मोहब्बत होती है। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला जंगल में मुराकबा कर रहे थे। मुराकबा करते करते देखा कि एक चिराग रोशन हुआ, उसमें से नूर की सुआएं फूटी और सारी कायनात को मुहीत कर लेता है। नूर चारों तरफ छा जाता है। सरकार गौसे आजम ने अल्लाह ताला से पूछा, हे रब्बे कदीर, ये किसका नूर है? इल्हाम हुआ
کہ یہ شیخ احمد سرہندی کا نور ہے جو تمہارے 400 سال بعد شہر سرہند ہندوستان میں پیدا ہوگا اور دین کی تجدید کرنے والا ہوگا اور اس کا نور ساری کائنات پر چھا جائے گا۔ سرکار غوث اعظم مراقبے سے خالی ہونے کے بعد اپنے لباس کو اتار کر دوسرا لباس زیب تن کر لیتے ہیں اور اپنے بیٹے حضرت عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ سنو، نسلن بعد نسلن، کرنن بعد کرنن، یہ وصیت کر دینا اور ہندوستان کی طرف اپنی اولاد کو روانہ کرنا، جو شیخ احمد سرہندی کا زمانہ پا جائے میری طرف سے یہ خرقہ عطا کر دے۔ زمانہ گزرتا رہا 400 سال کا لمبا عرصہ گزرا، مجدد صاحب کا ظہور ہو گیا، مجدد صاحب دین کی تجدید کر رہے ہیں۔ ایک دن آپ مراقبہ کر رہے تھے کہ آپ کے نسب میں شاہ کمال کیتلی کے پوتے شاہ سکندر فرقہ مبارک سر پر رکھے ہوئے کیتھل سے سرہند کی طرف آئے تھے، مجدد صاحب کو عطا کر دیا اور شاہ سکندر فرماتے ہیں پہلی رات غوث اعظم خواب میں آئے، کہا یہ امانت پہنچا دو، میں نے وعدہ کر لیا، صبح کو ٹال مٹول کر دیا کہ گھر کی امانت باہر کیوں جائے۔ پھر دوسری رات خواب میں آئے، کہا امانت پہنچا دو، کیا حضور کل ضرور پہنچا دوں گا، پھر صبح وسوسہ آ گیا۔ تیسری رات سرکار غوث اعظم آتے ہیں اور ساتھ میں شاہ کمال کیتھلی بھی ہیں، کیا فرماتے ہیں شاہ سکندر یہ امانت اگر نہ پہنچی تو علم اور ولایت سب سلب کر لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ شاہ سکندر صبح اٹھتے ہیں اور ننگے پاؤں سر پر جبہ غوث اعظم رکھ کر کے سرہند آ کر کے مجدد صاحب کو عطا کرتے ہیں۔ ادھر نور کا مشاہدہ کیا تھا، غوث اعظم مراقبے میں تھے، ادھر مجدد الفسانی مراقبے میں ہے اور ان کے اوپر جو جبہ رکھ دیا، غوث اعظم کا جبہ سر پر جب آیا مجدد صاحب نے آنکھیں کھولی، اسے زیب تن کر لیا۔ ایک تو خرقہ پہلے سے پہنے تھے، دوسرا پہن لیا۔ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم شاہ کمال کیتھلی اور سرکار مولا علی اور مشائخ قادری ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، میں حیرت زدہ ہو گیا۔ اور سرکار مولا علی جو میرے استاد ہیں، مجدد صاحب نے نقل فرمایا ہے کہ ساتوں آسمان کا علم مجھے مولا علی نے عطا فرمایا۔ کہا کہ حضور مجھے طلب کر لیا ہوتا، کہا آج تو تمہاری دستار کا دن ہے۔ کہا ابھی گفتگو ہوئی کہ سرکار غریب نواز بے شمار مشائخ چست کے حاضر ہو گئے، ابھی کچھ ہی لمحہ گزرا تھا صحاب الدین سہروردی آ گئے، ابھی چند ہی لمحہ گزرا کہ بہاؤالدین نقشبند سرکار ابو بکر صدیق اور آقا علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، سب الگ الگ جگہ پر ہیں، آقا ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہاں آپسی گفتگو ہو رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے کہا کہ شیخ احمد سرہندی میرا ہے، لفظ پر غور کریے، شیخ احمد سرہندی میرا ہے، تو سرکار غریب نواز کہہ رہے ہیں ارے نہیں سلسلے چشت تو ان کے والد سے انہیں ملا تھا، لہذا یہ میرے ہیں۔ صحاب الدین سہروردی کہتے ان کے جد اعلیٰ امام رفیع الدین سے ان کے پاس سلسلے سہروردیہ پہنچا، یہ میرے ہیں۔ تو بہاؤالدین نقشبند کہتے ہیں ارے واہ، سب نے تو اپنا حصہ کہہ دیا، ارے یہ تو میرے ہیں، منزل کمالات تک تو میری نسبت میں پہنچایا ہے، یہ میرے ہیں۔ آقا کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، تم سب کے پاس جو کچھ بھی ہے، نسبتیں ہیں، جو فردیت ہے، جو محبوبیت ذاتی سے حصہ ملا ہے، سب کا سب شیخ احمد کو عطا کر دو، چونکہ سلسلہ نقشبندیہ ابو بکر صدیق کا ہے تو شیخ احمد اسے زیادہ راز کریں گے، اور جو جس چشمے کا پانی پیے گا شیخ احمد سب میں لوگوں کو چشمہ سے پانی پلا دیا۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جامع السلاسل اور میری دستار ہوئی، دستار قیومیت کی، اس پر بھی کچھ اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف میں رسائل مکمل لکھا جا چکا ہے کہ لفظ قیوم کسی غیر خدا کو نہیں کرے، یہ ایک علمی بحث ہے، وہ علماء آپس میں جو ہے کر لیتے ہوئے ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر بھی اس وقت 40 سال تھی جب دستار قیومیت باندھی گئی، اور آقا علیہ السلام نے اپنے قلم اور مہر کو مجھے عطا فرمایا، کہا 1000 سال تک دین دنیا کے کارخانہ کا مالک تجھے بنا دیا۔ کہا وہ اس لیے کہ میں طینت محمدی سے ہوں،
تینت کہتے ہیں عربی میں مٹی کا جو گتھا ہوا حصہ ہوتا ہے. عربی میں مٹی، پانی جب آپ گوتیں گے تو مٹی کا حصہ جمع ہو جاتا ہے نا پانی میں. تینت کہتے ہیں خمیر. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے نور پر جو لباس بصری کی تینت چڑھائی گئی، اس سے بچے ہوئے حصے سے اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق فرمائی. یہ مجدد صاحب نے اپنے مکتوب پہ لکھی ہے. مکتوبات امام ربانی کا مطالعہ کریں گے تو ملے گا. اب آپ دیکھیے کہ ان بزرگوں کو کتنی محبت تھی. سرکار غوث اعظم 400 سال پہلے آپ کے نور کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اور یہی نہیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے جمع الجوامع میں مجدد صاحب کے لیے 3 حدیثیں نقل فرمائی. ایک حدیث میں اس کا مفہوم بتایا کہ آقا علیہ السلام ارشاد میں میرے 1000 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا اور میرے دین کی تجدید کرنے والا ہوگا. ایک حدیث میں کہتے ہیں میرے 1000 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا، 2 جابر بادشاہوں کے درمیان ہوگا، دین کی تجدید کرنے والا ہوگا. ایک حدیث میں فرماتے ہیں میرے 1000 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا، 2 گروہوں کو ملانے والا ہوگا، لوگ اسے صلہ کہیں گے اور اس کی شفاعت سے ہزارہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے وہ حدیث جمع الجوامع میں علامہ جلال الدین سیوطی نقل فرمایا. اور بعض علماء نے لکھا کہ یہ مجدد صاحب کے لفظ صلہ کہ علماء اور صوفیہ 2 گروہ میں بڑھ گئے تھے. وہ ایک راستے سے چلتے، وہ ایک راستے سے. 2 لشکر کو، 2 گروہ کو مجدد صاحب نے ملا دیا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے صلہ اللہ ملا. اے مسلمانوں، یہ وہ سلسلہ ہے، وہ بڑا عظیم سلسلہ ہے. اللہ اکبر. آپ پیری مریدی کو پہچانیے اور جب اپنے مرشد کی بارگاہ میں جائیے تو ان سے ذکر سیکھیے. اس کا مطلب نہیں کہ حضرت تعویذ دے دو، حضرت بغل کا مکان خریدنا ہے، حضرت گاڑی لینا ہے، حضرت بیٹا لینا ہے، بیٹی لینا ہے، نوکری. ارے یار دنیا کا سامان کیوں مانگتے ہو؟ حضرت سے کہو نا حضرت کوئی تعویذ دے دو، اس وقت نمازی ہو جائے. حضرت کوئی تعویذ دے دو، قرآن پڑھنی آ جائے. حضرت تعویذ دے دو، قلب جو سیاہ ہے وہ نور والا ہو جائے. مانگتے کیوں نہیں؟ اسی سلسلے میں سرکار شاہ جمال اللہ رام پوری، جنہوں نے ایک پنڈت کو زبان چسا کر کے حافظ بنا دیا، ان کے خلیفہ تھے شاہ درگاہی رحمۃ اللہ علیہ. دونوں لوگ گئے جنگل میں شکار کھیلنے. شاہ جمال اللہ رام پوری شکار کے بہت شوقین تھے، مرید بڑے نرم تھے، نہیں چاہتے تھے کہ کوئی شکار میں ہو. تو جب کوئی شکار پر نشانہ ساتھتے، اینٹا مار کر کے شکار ہٹا دیتے تھے. صبح سے شام ہو گئی، پیر صاحب نے کہا جب مرید لے آئے آج یار سارے کو ہٹا دیتا ہے، ایک بھی نہیں مار پاتے. دونوں چلو ایک کبوتر ہی مار کے لے چلے. اب ایک کبوتر دکھ رہا تھا، جیسے ہی نشانہ لگایا کوئی کنکڑ وغیرہ نہیں تھا، درگاہ شاہ نے کہہ دیا پھر، آواز سن کے پھر اڑ گیا. اب آ گیا غصہ شاہ جمال اللہ رام پوری کو، کہا چپ کھڑے رہو، ہلنا مت. اب جو حکم ہو گیا درگاہی صاحب وہیں خاموش کھڑے ہو گئے. پیر صاحب چلے گئے. 12 سال کے بعد مرید کی یاد آ رہی ہے. کتنے سال بعد؟ 12 سال کے بعد. اور درگاہی صاحب 12 سال تک کھڑے ہیں، ایک ہی وضو ہے 12 سال تک. اسی میں نماز بھی ہے اشارے سے، اسی میں روزہ ہے بن افطار اور بن سحری کا. اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے اللہ والوں کو، اللہ خوب کھلاتا پلاتا ہے. 12 سال تک رہ گئے. مٹی اڑ اڑ کر کے جم گئی، بال بھی نظر نہیں آ رہا، مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے. اب 12 سال کے بعد شاہ جمال اللہ رام پوری کو جب یاد آیا، کہا میرا درگاہ ہی نہیں دکھ رہا. ارے یاد تو پہلے بھی تھا، منزل پر پہنچانا مقصد. یاد تو پہلے بھی تھا، کہا درگاہ ہی نہیں دکھا، حضور آپ کے ساتھ گئے تھے آئے نہیں. اچھا جلدی میری بگھی نکالو اور جنگل کی طرف چلو. اب بگھی اشارے پر چل رہی ہے جدھر سے خوشبو آ رہی ہے، اور پہنچ گئے جہاں مٹی کے ڈھیر میں چھپ گئے تھے. بگھی سے اترے، مسکراتے ہوئے چہرے کے پاس کی مٹی اپنے دست ولایت سے صاف کی، اور صاف کرتے کرتے کہا درگاہی تے تو کتب ہوگا، درگاہی تے تو کتب ہوگا. اللہ اللہ. یہ کاہے کی ڈگری تھی بھیا؟ تصوف میں ہے کہ ایک قطب 1000 ولیوں کا سردار، ایک قطب 1000 ولیوں کا سردار ہوتا ہے. اب سوچو، جب ساری مٹی ہٹا لی تو کہا درگاہی تو میرے ساتھ کیوں نہیں آیا؟
مسکرا کے کہتے حضور آپ ہی نے تو کہا تو چپ کھڑے رہو، ہلنا مت، کیسے کرتا، آپ کے خلاف کیسے جاتا؟ یہاں تو پیر صاحب نے کہا بھیا یہاں کھڑے رہو، کہے تو وہ دماغ سٹیائے گا وہاں دھوپ میں کھڑا کرا۔ یہ پیری مریدی نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت اپنی جگہ ہے۔ جب مرشد کے پاس آ گئے تو خود مشاہد صاحب نے اعلیٰ حضرت کا قول نقل کیا اپنے سجرے میں، 9ویں نمبر پر ہے، آج ہی میں نے پڑھی ہے، ہماری عادت ہے سجرہ وغیرہ دیکھنے کی، تو اس میں لکھا ہے کہ باپ سے زیادہ مرتبہ پیر کی۔ پیر کو جب مان ہی لیا تو مان لیا۔ اب طالب کب ہوا جاتا ہے؟ جب پیر دنیا میں نہ ہو اور آپ کی تعلیم مکمل نہیں ہو پائی تو آپ کہیں جا کر کے دوسرے شیخ سے، پہلے حکم ہے کہ جو مسند ارشاد پر ہو اس سے تعلیم ہو۔ اب وہاں اگر وہ پائے تقبیل تک نہیں پہنچا سکتے تو وہ جہاں حکم کرے وہاں چلے جاؤ۔ اب تو ہمارے یہاں قید ہے کہ ہمارا مرید وہاں نہ جائے، ان کا مرید وہاں نہ جائے۔ ارے پہلے کے بزرگوں کا تو معاملہ یہ تھا کہ یہاں ہم نے پہنچا دیا وہاں آپ پہنچا دیا، کیا بات، یہ حال تھا۔ اچھا کوئی ہماری قسمت کو لے کے جائے گا نہیں۔ اور جو مرید آج اپنے پیروں کو چھوڑ دیتے ہیں، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں اے مریدو سن لو، جو اپنے پیر کا نہ ہوا تو پیر بھی اپنے اوپر کوئی غم اور فکر نہ کرے۔ جب کربلا کے میدان میں امام مسلم کے ہاتھ پر بکھرے ہوئے لوگوں نے تنہائی میں چھوڑ دیا، تو آج اگر کوئی مرید پیر کو چھوڑ دے تو سمجھ لینا وہی صفت اس کے اندر پائی جائے۔ سچا مرید وہی ہے جو اپنے پیر کا ہو کر رہ جائے۔ کیا بات، ماں کسی دور میں اتنے وسائل پڑھتا تو مرید ہونے سے پہلے، لیکن جب مرید ہوا تو سب بھول گئے۔ ہم نے کہا حضرت آپ بتائیں، حضرت آپ ہی بتائیے۔ اب ہم ایک اور آپ کو بتائیں گے، آپ کو تعجب ہوگا۔ میں انگلش میڈیم سے پڑھا ہوا آدمی ہوں اور نوکری کی ہے سرکار کی 2، پھر اس کے بعد بزنس کی ہے، اور جب بزنس میں گیا تب میرا پیر میرے خواب میں آتا تھا، اور میں نے نہ ان کا نام سن رکھا تھا نہ ان کے چہرے کو دیکھ رکھا تھا۔ اب مسلسل 2 سال تک میرے خواب میں آئے اور ان کا صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ بیٹا ایک رات کے لیے کل نہ جا جائے، صرف یہی کہتے تھے۔ لیکن ہاں الحمدللہ داڑھی مجھے شروع سے ہے، یونیورسٹی بھی پہنچا تو داڑھی میں، سفاری پہنتا تھا لیکن داڑھی میں نے نہیں ہٹائی، کبھی کبھی تو ٹوپی بھی لگا کے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے دیکھا وہاں دوسرا غیر مذہب والا اپنے لباس میں ہاں صحیح بات، تو ہم نے سوچا یار جب یہ نہیں اپنا لباس چھوڑ تو میں کیوں چھوڑوں؟ کیا بات ہے، واہ۔ ہمارا تو دین سچا، کتاب سچی، نبی سچا، قول سچا، فعل سچا، ہم کیوں چھوڑے؟ تو ایک جذبہ تھا۔ تو اب مرشد کہتے تھے 2 سال گزر گیا ملاقات نہیں ہو رہی، تو ایک صاحب نے فون کیا بنارس سے کہ جلدی آپ بنارس آ جائیں، 2 روز کے بعد آپ کے جس پیر کو آپ ڈھونڈ رہے وہ آنے والے۔ ہم نے کہا یار بہت سے آپ بھی صحیح پتہ بتا رہے ہیں؟ تو کہا ہاں، پہلے ہم قنوج کو مدھیہ پردیش میں سمجھتے تھے، ہمیں نہیں، اب گوگل کا زمانہ تھوڑی تھا کہ ہم ڈھونڈ لیتے کہ کہاں ہے۔ آج نا گوگل کا زمانہ آیا، راستہ ہم لوگ ڈرائیو کر لیتے ہیں، ادھر سے ادھر جانا ہے، لیفٹ رائٹ گھوم کر کے۔ تو اب جب میں بنارس پہنچا، اب دیکھو میں نے کبھی اپنے پیر کو دیکھا نہیں، ان کا نام سنا نہیں، لیکن جو خواب میں دیکھا تھا، جب پہلی ملاقات ہوئی حضرت بس سے اترے تھے، ہم نے کہا السلام علیکم حضرت، انہوں نے کہا وعلیکم السلام شفیق، اڑیسہ سے آئے ہو، قریب آ جاؤ۔ کیا ہے یہ، کون سا کنیکشن؟ اب کوئی انگلش میڈیم والا اتنی ہی کرامت پہ تو بک جائے گا۔ ارے عقل تو ہماری بیکار ہو گئی۔ ہم نے کہا یار نام بھی جانتے، چہرہ بھی اور جگہ بھی بتا دیا۔ میں بنارس کا رہنے والا ہوں، پیدائش وہیں کی ہے، گھر بار وہیں کی ہے، آبا و اجداد باہر سے آئے تھے وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن رہتا تھا جا کے اڑیسہ میں۔ اب انہوں نے جو اتنا کہا تو دماغ کام نے کہ یار واقعی جیسے پیر کی تلاش ہونی چاہیے، جیسا ہم نے خواب میں دیکھا تھا ویسے ہی تو ہے وہ بہو، اور کام بھی دکھ رہا ہے، اور جو کھانا اپنا بچا ہوا مجھے کھلا دیا پہلی بار میں، یہ زندگی بدل گئی۔ اور گھر واپس گیا اڑیسہ اور مجھ سے کہا کہ فلاں فلاں ذکر کیا کرو، تم کیا کرتے ہو؟ تو میں نے انہیں ایک ایسا ذکر بتایا کرنے جو پہلے میں کرتا تھا، سانس روک کر، مرید نہیں تھا لیکن سانس روک کر کے ذکر کرتا تھا، ذکر نفی اس بات، کتاب پڑھتا تھا، ارے ایسے کرنا ہے، اتنی مرتبہ یہاں سے اٹھانا، یہاں لانا، ایسے کرنا، تو ایک عادت بنا لی تھی اپنی رات میں۔
کہا ارے چھوٹا والا چھوڑ کے بڑے پہ کہاں چلے گئے؟ ہم نے کہا حضور آپ ہی بتا دیں، تو انہوں نے ذکر قلبی سے شروعات کرائی. وہاں گئے، 15 دن کے اندر دماغ پھر گیا، دکان شٹر بند. ہم نے کہا جا رہے مدرسے پڑھنے. بیوی نے کہا پاگل ہو گئے. ہم نے کہا تو بھائی اب تو ہم پاگل ہو ہی گئے. ایک کام کرو، تمہارے ساتھ ایک آپشن ہے، یا تو 3 وقت میں 1 وقت کھا کر کے جینا سیکھو، یا مجھ سے کہو میں تمہیں آزاد کر دوں، اپنے گھر چلی جاؤ. 2 بچی ہماری ہو چکی تھی. تو اس نے کہا یار نہیں، گھر تو جانا اچھی بات نہیں، چلو آدھی روٹی کھا لو. ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو بنارس. سارا سامان گھر رکھ دیا اور بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ دیا. ہم نے کہا آج سے خود محنت کرو، کماؤ اور کھاؤ، ہم چلے پڑھنے. کہا اچھا جاؤ، تمہارے دماغ میں جو گھسا ہے تم ہی کرو. تو ہمارے اس راز کے پیچھے بھی اس کا ہاتھ. اگر وہ محنت نہ کرتی، مجھے جانے نہ دیتی، تو ہم بھی تو وہیں رہ جاتے. مرشد کے پاس گئے، مرشد نے کہا بیٹا آئے تو ہو لیکن سب کچھ چھوٹ جائے گا. ہم نے کہا حضرت اب تو سب چھوٹ ہی گیا، آپ بلا ہی لیا آپ نے، ہمیں تو پڑھنا ہے. کہنے سوچ لو. ہم نے کہا جی کئی لوگ پاگل گئے، ہم نے کہا نہیں معلوم. کئی لوگ برا بھلا، ہم کا نہیں معلوم. کہنے یار تم تو پکے ہو گئے. ہم نے کہا حضور اب انہوں نے جو کام دیا، پڑھانے بھی لگے اور کام بھی کرانے لگے. جانتے ہو مرشد ہو تو ایسا میرے حالات پر نظر رکھتے تھے. 1 مہینہ گزرا تو کہا اپنا اکاؤنٹ بتاؤ. ہم نے کہا حضور اب تو ایک حقیقی جو اکاؤنٹ بچا ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے، اہلیہ کی وجہ. ہم نے تو اپنا مرید ہونے کے بعد سب بند کر دیا. کہا ہم نے کہا بیمہ بھی بند کر دیا. کہا کیوں؟ ہم کا جب آپ کیا بیمہ کرا لیا تو لائف انشورنس کی کون ضرورت ہے؟ تو کہا یار بہت بولتے ہو تم. ہم نے کیا کرے حضور؟ کہا یہ لو 4,500 روپے مجھے دیا، کہا اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں ڈالو، اس کا خرچہ کیسے چلے گا؟ چھوڑ کر چلے گئے. ہم نے کہا حضور ہم تو سیکھنے آئے. کہا وہ بھوکے مریں گے. ہم نے لے لیا ہمارے ڈر کے، کہیں ہمیں بھی نہ کھڑا دے 12 سال تک تو گڑبڑ ہو جائے گا. ہم نے کہا جی حضور ہم نے ڈال دیا. اور ہر مہینے 3 سال تک مسلسل میرا مرشد مجھے رقم دیتا رہا، عیدوں کے کپڑے بنانے کا پیسہ دیتا رہا. کہا پڑھ لے جتنا پڑھنا چاہتا. تب یہاں پہنچا ہوں، ایسے نہیں پہنچا ہوں، تب پہنچا ہوں. وہاں رہا اور پھر 3 سال کے بعد کہا اب جا تیرا کام ہو گیا. ہم نے کہا حضور لوگ تو کہتے سند ونت بھی ضرورت ہے، ہم کہاں سے لائیں گے؟ کہا اتنا تو پڑھائی دیا ہے، تیری زبانی سند. ہم نے کہا جی حضور آپ جیسا کہیں. چلے گئے. کچھ دن بعد بلایا، کہا لے لے تجھے لوگ چھوڑیں گے نہیں. ہوا لوگ کہنے لگے ارے اتنی جلدی کون پڑھ لیتا ہے بھیا؟ ہم نے کہا اے بھیا ہمیں پریشان نہ کرو، ہمیں جو کام کرنا. تو جب میں نے پہلی مرتبہ درسگاہ میں منہاج العربیہ کھولا اور جب پڑھانا شروع کیا، تب مفتی صاحب نے کہا یہ سچ ہے کہ تیرے مرشد نے تجھے پڑھایا کم ہے اور پلایا زیادہ. اسے کہتے ہیں پیری مریدی، اسے کہتے ہیں پیری مریدی. تو ہم تو بھیا اپنے پیر کو بے پناہ چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ ہم سے کہیں گے کسی پیر کی توہین کرو تو پٹک کے پیٹیں گے. صحیح بات. کیوں کرے بھائی؟ قادری ہے میرا، چشتی ہے میرا ہے، رضوی ہے میرا ہے، اشرفی ہے میرا ہے، کلندری ہے میرا ہے. ارے سارے سلاسل مدینے پہنچتے. ہم کسی کی توہین نہیں کر سکتے، ہم تعظیم و تکریم کریں گے. ہمارے زبان سے کسی کی توہین ہے. ہمیں وہ چیزیں نہیں ملی ہے کہ ہم لوگوں کی برائی کرتے ہوئے چلیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یاد رکھو کسی کا عشق کہتا ہے کہ ہم نے چاند اور سورج میں مرشد کو دیکھا. یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب میں اپنے عشق میں کہتا ہوں کہ چاند اور سورج کو اپنے مرشد کے چہرے میں دیکھا. لیکن اب ہم یہ کہیں ارے ہمارے میں تو دکھتا، تمہارے میں نہیں دکھتا، تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. صحیح بات. مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. ہم اپنے پیر کی تعظیم اور تکریم ادب جو کچھ کریں گے، ویسے ہی کسی سلسلے کا پیر آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ بھی تعظیم اور تکریم. میرے مرشد نے ہمیں سکھایا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دادا پیر و مرشد کے ساتھ بریلی شریف پہنچا. سرکار مفتی اعظم ہند کی طبیعت بہت علیل تھی اور ہم نے خادم سے کہا کہ ملنے کی اجازت. میرے دادا پیر و مرشد کا نام بھی ہے احمد رضا. کتنی مسلک سے محبت ہے. میرے دادا مرشد نے اپنے سجرے میں لکھا ہے یا الہی مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی چلا، خواجہ سیف الدین پیر خدا کے بعد. کیا بات. میرا مرشد مناجات میں لکھتا ہے مسلک احمد رضا پہ ہم صدا چلتے رہے، جملہ فرقہ باطلہ سے میرے مولا دور رہا. ہمیں سکھایا گیا ہے، مسلک بتا دیا گیا ہے، مسلک
کی محبت دی گئی ہے. ہمارے سامنے کوئی مسلک کی توہین نہیں کر سکتا, بے شک. کبھی زندگی میں یہ فقیر برداشت نہیں کر سکتا. کیا بات ہے, واہ. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ خادم نے کہا کہ ملنے کا وقت نہیں, آپ لوگ جائیے. دادا حضور نے کہا اچھا آپ صرف جا کے حضور سے کہہ دیجئے بنارس سے احمد رضا آیا. نام بھی کچھ کام کا تھا. سرکار مفتی اعظم ہند کی سماعت پر قربان جائیے. خادم گیا نہیں, آواز دے کر کہتے ہیں مہمان کو مہمان خانے میں بٹھا دو. کیسے سن لیا کمرے کے اندر؟ کیا بات ہے. کیسے سنا؟ ارے کوئی موبائل تھی کا اوپو کمپنی کی, کوئی سم تھا جیو کا کہ 400 روپیہ بھروائیں گے تبھی کام کرے گا. ارے یار یہ سب تو اللہ والوں کے پیر کے دھول سے بھی بری ہے. ان کے دھول میں کے اندر ہے کہ آنکھوں میں پڑ جائے تو کئی کلومیٹر نظر آئے. سرکار مفتی اعظم ہند کچھ دیر کے بعد آتے ہیں, چائے ملتی ہے پینے کے لیے. تو سرکار مفتی اعظم ہند نے چائے پی اور بچی ہوئی چائے جسے خرد ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ میرے دادا پیر و مرشد کو دے دی. میرے دادا پیر و مرشد چاہتے تو اسی میں پی لیتے, انہوں نے اپنے ہتھیلی پہ الیڑ کر پیا. پھر جو بچی تو میرے مرشد کو دیا انہوں نے بھی ایسے ہی پیا. جب چلے گئے ملاقات کر کے تو باہر ایک مرید نے پوچھا کہ حضور چائے تو کپ میں بھی پی جا سکتی تھی. میرے دادا پیر و مرشد کہتے سنو میں اتنا بے ادب نہیں کہ جہاں اللہ کے ولی کا لب لگے اس پر میں اپنے لب رکھوں. یہ عشق ہے, کیا بات. یہ ادب ہے. ادب سیکھو, ادب. بے ادب رہو گے تو کچھ نہیں ملے گا. نہیں ملے گا, بے شک. کچھ نہیں ملنے والا. اپنے پیر سے بے پناہ محبت کرو. ہم بھی کرتے اپنے پیر سے بے پناہ محبت, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کے اندر ہم کمیاں تلاشتے پھرے. اے مسلمانوں, اپنے اندر ایک علمی بیداری پیدا کرو, سیکھنے اور سکھانے کا کام کرو. آج آپ مشاہد ملت کے عرس میں آئے, آپ شہید ہیں. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شہید کا مطلب بس یہی ہے کہ جو جنگ میں گیا. ارے شہید کی 20 قسمیں میں بھی جانتا ہوں. 20 قسمیں. یہاں تک آیا کہ عورت بچہ پیدا کرتے سمے انتقال کر جائے وہ بھی شہید میں ہے. کوئی مرد یا عورت پیٹ کے مرض میں اگر انتقال کرے وہ بھی شہید میں ہے. مکان میں سو رہا تھا, اچانک چھت گر گئی, انتقال کر گیا, وہ بھی شہید میں ہے. سفر کر کے جا رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, انتقال کر گیا, وہ بھی شہید میں ہے. کشتی پہ بیٹھ کر دریا پار کر رہا تھا, کشتی ڈوب گئی, انتقال کر گیا, وہ بھی شہید ہے. شہید کی الگ الگ کیٹیگریاں ہوں, لیکن ہاں میں اتنا کہہ سکتا ہوں اپنے ناقص علم کے کہ آپ نے پیر صحیح کی. بالکل اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا حال ہے کہ ہم بات کرتے کرتے بھی مراقبے کی طرف ہو جاتے, متوجہ ہو جاتے اپنے قلبی کی طرف. سچ بتا رہے ہیں, ایمانداری کی بات بتا رہے ہیں. اگر آپ کو فیض لوٹنا ہے تو 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹے کے لیے یہاں آ جائے گا. 24 گھنٹے میں, روز نہیں آ سکتے ہفتے میں آ جایا کرو, ہفتے میں نہیں آ سکتے 15 دن میں آ جایا کرو. لیکن مراقبہ کر کے تو دیکھو. اب مجھے پتا بھی چلا کہ آپ کے مرشد بہت مراقبہ کرتے تھے, آپ کے مرشد مراقبہ پر زور دیا کرتے تھے. سلسلہ نقشبندیہ کا یہ خاصہ ہے کہ مراقبہ بہت کرایا جاتا ہے. بھائی ذکر خفی ہمارے یہاں ہے, بعض لوگوں کا ذکر ظاہر ہے, زور سے ذکر ہوتا ہے تو ہم کسی کو برا تھوڑی کہتے. بھائی طریقہ ہے بزرگوں کا. جیسے سرکار بہاؤالدین نقشبند سے شمع کے تعلق پوچھا گیا تھا کہ آپ شمع کے تعلق سے کیا کہتے ہیں, آپ نے فرمایا نہ اقرار ہے نہ انکار ہے. بادشاہ نے کہا ارے ایک بات بتائیے نا, نہ اقرار ہے نہ انکار ہے. کہا اقرار اس لیے نہیں کرتا کہ میرے بزرگوں نے نہیں کیا, اور انکار اس لیے نہیں کیا کہ دوسرے بزرگوں نے کیا. آج مسلمانوں علم کی بڑی ضرورت ہے. جب تک آپ علم نہیں سیکھو گے تب تک آپ کو کچھ فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. آپ یہاں حاضری دیجئے, لوٹیے, اور کچھ لینا ہے ولایت صغرا سے نکل کر کبرا کی منزل پر جانا ہے تو آپ پہنچ جائیے برہان پور حضرت علامہ حاسم قسمی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر, جو مجدد الفسانی کے خلیفہ ہیں. آپ جائیے ان کی مزار پر. یہ بات سچ ہے کہ انہیں ایک قبر سے نکال کر دوسرے قبر میں منتقل کیا گیا. پہلی مرتبہ جب میں نے وہاں حاضری دی ہے, اللہ اکبر, نور کی برسات ایسی ہو رہی تھی کہ آپ کی آنکھیں کیا ٹھہریں گی وہاں پر. ہمیں تو جی کرتا اگر ہمارا گھر قریب ہوتا تو ہم کہتے فجر کی نماز یہیں پڑھوں. میرے مرشد کہتے ہیں فجر کی نماز ایسی جگہ پڑھو جہاں کسی اللہ والے کی مزار ہو, اور مراقبہ ہو کر کے اشراق کی نماز پڑھ کر کے آنا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قادری ہے کہ چشتی, سہروردی ہے کہ نقشبندی, ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کا ولی ہے کہ نہیں.
ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کس سلسلے کا بزرگ ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں. کیوں؟ ہم نے آیتی تو وہی پڑھی, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ بے شک اللہ والوں کے پاس اللہ کی رحمتیں ہوا کرتی ہیں. تو رحمت ہوتی ہے نا, یہاں انوار الہی کا نزول ہوتا ہے نا, رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے, برکات ملتے ہیں. آپ آئیے تو صحیح, جنگل سے منگل کیوں ہو رہا ہے؟ صحیح, جنگل سے منگل کیوں ہو رہا ہے؟ ارے کچھ تو تشرف رہا ہے, ہوگا. بے شک, تو بے شک. لوگوں کے دلوں میں دین کیوں لوٹ آیا, لوگ سنت کی طرف کیوں چلے آئے؟ آج کیا وجہ ہے؟ کیا یہاں سارے علماء نقشبندی ہی ہیں؟ ارے قادری ہیں, رضوی ہیں, چشتی, جو جس سلسلے میں ہے, آئے کیوں ہیں؟ یہ سوچے چلے کہ نقشبندی ہوتے تو جاتے نہیں, اللہ کے ولی اس لیے آتے ہیں, نقشبندی دیکھ کر نہیں آتے. ہاں ہم لوگوں کو تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے, جیسے جب کوئی آدمی گھر آتا ہے تو خوشی نہیں ہوتی, گھر آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے نا. اب مولانا صاحب بھی جب اپنے گھر جائیں گے تو انہیں بہت خوشی ہوگی, آج ہم گھر جا رہے ہیں. تو اب ایک گھر کے پریوار میں الگ الگ لوگ, الگ الگ جگہ ہوتے, وہ الگ چیزیں ہیں. لیکن جب آدمی کہیں جاتا ہے تو وہ جانتے ہیں نا کہ اگرچہ یہ میرا نہیں ہے لیکن میرے کسی یار کا ہی تو ہے, میرے کسی یار کا ہی تو ہے. ملتا ہے, اتنا ملتا ہے, لینے کا ڈھنگ چاہیے, لینے کا ڈھنگ چاہیے. جیسی نیت لے کر کے آؤ گے ویسے ہی پاؤ گے. انما الاعمال بالنیات, سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اب آپ سوچے حضرت کے عرس میں جائیں گے, لنگر کھا کے چلے آئیں گے, لنگر مل گیا آپ کو. آپ تو یہی سوچ کے چلے تھے, آپ سوچے چلیں گے حضور کی بارگاہ میں متوجہ ہوں گے, مراقبہ کریں گے, مشاہدہ کریں گے, کچھ نور حاصل کریں گے, تو آپ کا دل کھینچا ہوا ادھر چلا جائے گا, دل کھینچا ہوا ادھر چلا جائے. جیسی نیت لے کر کے آپ چلیں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ کام ہوگا. تو اے مسلمانوں, آپ دیکھو اللہ والوں کی بارگاہ میں آنے سے ہمیں آپ کو کیا, آپ جانتے ہیں قلب جس کا ذاکر ہو جاتا ہے, یہ قلب ہے نا, یہ حرکت قلب, جب آپ اس پر متوجہ کریں گے تو اس کے اندر ضرب لگتا ہے, جو اللہ اللہ کے سرکار بہاؤالدین نقشبند نقل فرماتے ہیں کہ جب ایک سالک کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے اور وہ جس قبرستان میں دفن ہوتا ہے تو اس کے قلب ذاکر ہونے کی برکت کے طفیل اللہ تعالیٰ اس کے مزار سے چاروں قدم 50-50 قدم تک, چاروں طرف 50-50 قدم تک جتنے مردے دفن ہوتے ہیں سب پر سے عذاب قبر اٹھا لیتے ہیں. اللہ اکبر. ذکر قلبی کرو, مہارت حاصل کرو, یہ قلب جو ہے ذکر کرے گا تمہارا جو ہے. اور یہ کب بھی لوگ دیکھ لیں گے, جب انتقال کے بعد آپ کو غسل دیا جائے گا, جب بھی قلب اللہ اللہ کہہ رہا ہوگا, جب آپ کو کفن پہنایا جا رہا ہوگا قلب اللہ اللہ کہہ رہا ہوگا, جب آپ کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی قلب اللہ اللہ کہہ رہا ہو, جب آپ کو قبر میں رکھ دیا جائے گا تو ذکر کی بدولت انورات چاروں طرف سے چھا جائے گا, محیط ہو جائیں گے. سرکار مرزا مدد جانا چاہیے جہاں سے 2 ساکیں ہوئی, آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک مرید کا انتقال ہو گیا, 6 مہینے بعد میں اس گاؤں سے جب گزرا تو کہا چلو فاتحہ پڑھ لوں, تو بارش ہونے کے سبب گھاس پھوس نکل گئے تھے, بتانے والے نے غلط قبر کو بتا دیا, اور جب میں قبر کی طرف کشف کی نظر سے دیکھنا شروع کیا تو اندر ایک عورت تھی اور چاروں طرف سے آگ میں لپٹی ہوئی تھی اور چیخ اور پکار کی آواز آ رہی تھی. تو میں نے کہا کہ میں نے تو اس سے مرید کا قبر کہا تھا, اس نے عورت, لیکن آپ کو رحم آ گیا کہ آقا کی امتی ہے, اس پر عذاب ہو رہا ہے. 70,000 کلمہ طیبہ پڑھ کر کے آپ نے رکھا تھا اور وہ فوراً 70,000 کلمہ طیبہ اس عورت کو ایصال ثواب میں دے دیا. فرماتے ہیں کہ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اس کی پوری قبر جنت کا باغیچہ بن گئی. کہا پھر میں نے اپنے نظری سے جب دیکھا تو مرید کی قبر کچھ اور تھی, پھر میں نے وہاں احسال کیا اور فاتحہ پڑھی اور آئے. اسی لیے سلسلہ نقشبندیہ میں مریدوں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے لیے 70,000 کلمہ طیبہ پڑھ کر رکھ لو اور اپنے بچوں سے بتا دینا بعد میرے انتقال کے اسے احسال ثواب کر دینا, کتنا فائدہ پہنچتا. لیکن اب آپ سوچیں گے 70,000 پڑھے کیسے؟ ارے ایک بیٹھک میں نہیں بھیا, 1,000 بار روز پڑھو, 2,000 بار پڑھو, مہینے میں تو 30,000 ایسے ہی ہو جائے گا, ایسے ہی ہو جائے گا 30 دن میں. 1,000 پڑھنے میں کتنا دیر لگے گا؟ مشکل سے 20 منٹ, اس سے زیادہ نہیں, 25 منٹ. لیکن اب آپ سوچیں گے کام مولانا صاحب بھی بتا دی,
کوئی آسان سا کام بتا دیتے ہیں۔ ہاں بس آج کل ہمارے یہاں مریدوں کی ایک پریشانی یہ بھی ہے نا، اس چمتکارے کی دیوانی، بس چمتکار ہو جائے بڑا سا، اپنے آپ پہاڑ بن جائے، اپنے آپ بارش ہو جائے، اپنے آپ سب ہو جائے۔ ارے الاستقامت فوق الکرامت، استقامت سے اب فوقیت رکھتی ہے کون چیز؟ کرامت پر استقامت فوقیت رکھتی ہے۔ کرامت بزرگان دین اس لیے دکھاتے تھے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے، اس لیے زیادہ نہیں کرتے تھے کہ ہماری واہواہی ہوگی، ہمارا لوگ نام لیں گے، نہیں، کرامت اس بنا پر دکھا دیا کرتے تھے کہ لوگ اسلام کی طرف، جیسے ابھی مجھ سے پہلے حضرت نے کیا کہا تھا کہ ان وہابیوں کو کیوں دکھایا جاتا ہے، بات تھی نا کہ ان وہابیوں کو کیوں دکھایا جاتا ہے؟ ارے اسی لیے تو دکھا رہے تھے کہ اس بد مذہب کو، بد عقیدے کو اب تو سمجھ میں آ جائے کہ جب اللہ والے زندہ ہے تو رسول اعظم کا عالم کیا ہوگا، جب غلام کا عالم یہ ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ دیکھ اس غلام کو پہلے دیکھ، پھر آقا کو بعد میں دیکھنا۔ تو وہی تو ہوا، دیکھنے کے بعد بیچارے سب کے سب سننی ہی ہو گئے، ختم ہو گیا سب کام، عقلیں فیل ہو جاتی، انسان دماغ کام نہیں کرتا۔ دو بزرگ میری زندگی میں ایسے ملے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ ٹھیک ٹھاک ہے نا بابو؟ ہم کہہ رہے تو بہت اچھی تاریخ ہے، ہمیں کیا معلوم تھا، جانے کا پلان بنا بیٹھے، ہم نے کہا ایک دم صحیح ہے۔ پتہ چلا 12 تاریخ کو چلے، کہے تو رہے تھے کہ 12 تاریخ اچھی ہے کہ نہیں۔ ایک نے کہا عید والا دن بھی ٹھیک ہے، نماز پڑھ لے آدمی خالی ہو جائے۔ ہم نے کہا وہ کوئی کام بتا رہے ہوں، ہم نے کہا سب ٹھیک ہی آپ کہہ رہے ہو، تب پتہ چلا عید کی نماز پڑھ کے آئے وہ بھی دنیا سے۔ ہم نے کہا کتنا صبر کرتے تھے یہ لوگ کہ پتا ہے کہ اس دن جانا، پھر بھی صبر کیا کرتے تھے۔ اور مجدد صاحب خود نقل فرماتے ہیں کہ میں اپنے زندگی کے آخری شعبان کے یعنی 15ویں شعبان کی سب عبادت کر کے خالی ہوا، میں نے خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ جنت کے درخت میں جس پتے پر میرا نام لکھا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ مجدد صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ پتا ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد میں اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تو میری بیوی نے کہا نہ جانے کن کن کا پتا آج ٹوٹ گیا ہوگا۔ مجدد صاحب کہتے ہیں ذرا اس کے بارے میں سوچو جس نے خود اپنا ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ان کی اہلیہ اس وقت نہیں سمجھ پائی بات گفتگو میں۔ اب آپ نے جب بتایا کہ لگتا ہے کہ 40-50 روز میری زندگی کو رہ گئے، کتنے؟ 40-50 اللہ۔ اور آخری زندگی کا آخری اعتکاف مجدد صاحب نے غریب نواز کی صندلی مسجد میں کیا، آخری۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے عید والے دن غریب نواز کے روضے میں حاضر ہوا تو آپ کے تربت پر ایک سفید چادر پڑی ہوئی، بہت خوبصورت، اسے مانو اس پر نور کی سوائیں پھوٹ رہی ہیں۔ میں تو فاتحہ پڑھ رہا تھا کہ سجادہ سجائے اور چادر کو اتار لیا اور تہہ کر کے اسے رکھ لیا۔ جب میں خالی ہوا تو میری طرف انہوں نے بڑھا کر کے دیا، کہا غریب نواز نے رات ہی خواب میں کہا تھا جو چادر رات بھر پڑی رہے وہ شیخ احمد سرہندی کو میری طرف سے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ سرکار مجدد پاک نے لیا، اے بھیا تمہیں لوگ کہتے ہو کاہے چومتے ہو، ہم تو اس لیے چومتے کہ مجدد صاحب نے بھی چوما۔ مجدد صاحب نے اسے چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، اور پھر اپنے بیٹے خواجہ محمد سعید خواجان رحمت کو دے دیا اور کہا سنو، وصیت بھی کر دی، جب میں انتقال کر جاؤں تو یہی چادر کو کفن بنا دینا۔ کیا بات، اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت۔ ایک دوسرے سے بزرگوں کو کتنی محبت ہوتی تھی۔ آج ہم لڑیں، چشتیوں سے لڑیں، مجدد صاحب ایسا جوتا ماریں گے نا کہ چہرے کا رنگ بگڑے، صحیح بات، ایسا جوتا لگے۔ ہم قادریوں سے لڑیں، سارا دانت بھی غائب ہو جائے گا ساتھ میں۔ کسی سوہر وردی سے لڑیں، ناک کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کسی جو ہے بزرگوں سے ہم لڑیں گے تو ہمارے خود کے بزرگ ہماری زندگی تباہ کر دیں گے۔ آپس میں مت لڑو مسلمانوں۔ اب دیکھو کہ اسے وصیت کر دیا اور وہی چادر کفن بنی۔ 40-50 روز رہ گئے ہیں دنیا سے، آپ نے کنارہ اختیار کر لیا، اپنے بیٹے خواجہ محمد معصوم کو جانشینی اختیار فرمائی اور نماز وغیرہ وہ پڑھانے لگے، کبھی کبھار آپ ادا کرتے اور اس کے بعد پھر حجرے میں ہی رہتے۔ اور اخیر دن آئے جس دن دنیا سے رخصت ہوا، 10 دسمبر بروز منگل
28 سفر 1034 ہجری میں آپ اس دن آئے اور فجر کی نماز پڑھی اور مراقبہ بھی کیا، لوگوں پر توجہ بھی ڈالا اور ایک حکم فرمایا کہ میرے جتنے مریدین ہیں سب میرے بیٹے محمد معصوم سے تجدید بیعت کرے۔ اور اس کے بعد آپ کو استنجے کی حاجت ہے، آپ نے خادم سے کہا کہ پانی لے کر کے آؤ، کہا ٹھہرو بالو ساتھ میں لانا، کمزوری بہت زیادہ تھی، زیادہ چل پھر نہیں پا رہے، تو بالو اس لیے منگایا تھا کہ اس پر استنجا کریں گے تو چھیٹ اوپر نہیں آئے گی۔ پھر کہا ٹھہر جاؤ، کیا کہا؟ ٹھہر جاؤ۔ کہا کیا موضوع؟ کہا میرے رب کے یہاں سے بلاوا آیا اور میں دیر کروں؟ حضور ابھی آپ ہی نے تو پانی مانگا۔ کہا استنجا کروں گا تو وضو کرنی پڑے گی، اور وضو کروں گا تو 2 رکعت تحیت الوضو پڑھنی پڑے گی۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، رب کے یہاں سے بلاوا آ گیا ہے اور اپنی چارپائی پہ سنت کے موافق لیٹتے ہیں اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں اور جسم سے روح پرواز کرتے ہیں۔ دیکھو یہ اللہ والے کیسے تھے، یہ پتہ ہے جب بھی صبر کرتے تھے۔ ہمیں آپ کو پتہ چل جائے ارے ڈاکٹر صاحب بچا لو، مولانا صاحب پھونک دو، کوئی تبیز دے دو، کچھ تو ہو جائے، جلدی کچھ کرو، کوئی انجیکشن لگا۔ ہماری جب طبیعت بگڑتی تو ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ہم تھوڑا پاگل ٹائپ کے آدمی وضو کرنے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک دن بی بی نے کہا کون سا طریقہ ہے، طبیعت خراب ہے تو اٹھ کے وضو کرتے ہیں۔ ہم نے کہا یار کہیں موت آ جائے تو بے وضو جائے گا، کم سے کم وضو میں تو جائیں گے۔ کہا اچھا۔ اب ایک دن ہم کو ایسے ہی بیمار پڑ گئے سخت، جب الٹی آتی تھکار آتا تو خون نکلتا، تھکے نکلنے لگے، قریب 1.5 سال ہو گئے۔ ہم نے سوچا کہ اب ٹائم پورا ہو گیا، ہمارے دماغ میں گزرا ٹائم پورا ہو گیا، لیکن ہم نے کہا اگر ہم گھر میں رہے کہ عورتیاں تو ہمیں ہاسپٹل پہنچا کے خوب سوئی کچوائے گی، ایسا یہاں سے بھاگو پہلے خانقاہ۔ اب دھیرے سے نکلے اپنے خانقاہ پہنچ گئے اور پھر اس کے بعد درسگاہ پہنچ گیا۔ ہم نے کہا لاؤ کنز الایمان شریف پڑھانا ہے، جمعہ ہم ہی کو کرانا رہتا، ہم نے کہا لاؤ پڑھائیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور پڑھانے کے بعد جو ہے گھنٹی جیسی ختم ہوئی، پھر ایک بار الٹی گئے تو ڈھیر سا خون نکلا، تو تھوڑا سا ہم کو اور یقین ہو گیا کہ اب گئے۔ پانی منی ڈالا جلدی سے، پھر تازہ وضو کیا اور وضو کر کے آ کے مسند پر بیٹھ گئے خانقاہ میں جہاں بیٹھا جاتا ہے۔ اب بیٹھ کے سرکار بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ سرکار اب جو بھی ہونا ہے آپ تو جانتے ہیں، بس کچھ نظر کرم فرمائیے۔ ابھی ان کی طرف متوجہ ہی ہوا تھا کہ مرشد اور دادا پیر و مرشد حاضر ہو گئے۔ میری آنکھیں بند ہیں اور کیا کہتے ہیں، ارے اتنا جلدی گھبرا گیا، ابھی تو ٹائم باقی ہے، بس اتنا ہے کہ تیرے اوپر جادو کا اثر ہے۔ کیا بات۔ اب جو آنکھ کھلی تھی تاکنے لگے، حضرت تو دکھائی نہیں دے۔ پھر میں نے کہا بھیا درسگاہ بند کرو، ختم خواجگان کی محفل منعقد کرو، اور ختم خواجگان، ختم مجددیہ، ختم معصومیہ کی ایک محفل کرائی، دعا خوانی ہوئی۔ آنسو پہ اس دن زار و قطار بہت گرے اور کوئی دوسرا ٹیبلٹ میں نے نہیں کھایا۔ تو یہ بزرگوں کیا تھا، جب تک ان بزرگوں کے دامن سے لپٹے رہو گے، چمٹے رہو گے، فائدے میں بے شک۔ آج ایک طریقہ مجھے سمجھ میں آیا عقل میں کہ بد مذہبوں سے بچنے کا ایک بہترین راستہ ہے پیری مرید، لیکن شرط یہ ہے 3 چیز آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جس سے ہم مرید ہو رہے ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، کیا بات ہے، واہ واہ سبحان۔ دوسری اس سجرہ آقا تک متصل ہے یا منقطع ہے، اور تیسری کم سے کم اسے اتنا علم ہو کہ کتاب دیکھ کر پڑھ سکے، سمجھ سکے اور ہمیں سمجھا بھی سکے۔ اتنی 3 چیزیں کم سے کم دیکھی جائے۔ لیکن اے مسلمانوں، آپ اس سے مشاہد ملت ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ، ان کا رزق باقی ہے، شہیدوں کا رزق تو باقی آپ کو ملے گا، لیکن جب آپ کا عشق سر چڑھ کے بولے گا تب۔ اور سچا عاشق مشاہد ملت کا وہی ہوگا جو 5 وقت نمازی ہوگا۔ کیا بات ہے۔ سچا عاشق وہی ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرے گا اور بتائے ہوئے طریق پر عمل کرے گا، چہرے پر داڑھی رکھے گا۔ آج مسلمان داڑھی نہیں رکھتے۔ آخری بات بتا کے رخصت ہو جائیں، کتنا 2 بجے آخری بات بتائیں، داڑھی کا فائدہ بتا کے رخصت ہو جائیں۔ ہمارے یہاں 60 70 سالوں کے لوگ داڑھی نہیں رکھتے، اس کی 2 وجہ میں جانتا ہوں، ایک بیوی سے محبت اور ایک بیوی کا ڈر، تو 2 ہی چیز ہے، تیسری تو کچھ اس میں آڑے نہیں۔ وہ کہتا ہے نوکری تو ہم لوگ کی بھی ہے، سفر تو ہمارا بھی ہے۔ کیا مولانا لوگ سفر نہیں کرتے؟
प्लेन में नहीं जाते कि गाड़ी में नहीं जाते, किस में नहीं जाते, लेकिन नुकसान है। मेडिकल साइंस ऑफ जर्मन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नस्तर मेडिकल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान का बहुत रिसर्च है दाढ़ी के ऊपर कि आका अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी क्यों रखी और क्यों रखने के लिए बार बार कहा, क्या बात। और क्यों उनके फॉलोवर्स ने रखा। वो इंग्लिश के लफ्ज है इसलिए हम इंग्लिश में बोल दे रहे हैं, मतलब उनके मानने वाले जैसे सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, हम और आप जो हैं आका के फॉलोवर्स ही तो हैं, उनके मानने वाले उम्मती है ना। तो अब उन्होंने जो रिसर्च किया तो डॉक्टर सर हेडन क्या लिखता है, डॉक्टर सर हेडन, डॉक्टर सर क्यूनिस लिखते हैं कि जब दाहिने तरफ अस्तूरा लगता है तो नफ्स कमजोर होता है, और जब बाईं तरफ लगता है तो नफ्स गलत कामों के लिए उभारता है, और जो मुतवातिर अस्तूरा इस पर लगवाता है बार बार उसकी 7वीं नस्ल औलाद पैदा करने के काबिल नहीं। आज मर्दानी कमजोरी आ रही है, औलाद नहीं मिल रहा है, बेबी ट्यूब पता नहीं कहाँ कहाँ सब फंस गए जाके इधर उधर। ए मुसलमानों, इस दाढ़ी का क्या क्या है? आला हज़रत नकल फरमाते हैं फतावा रज़विया में कि दाढ़ी मुड़ाना गुनाहे कबीरा है और दाढ़ी का मजाक उड़ाना कुफ्र है। आज आप कितने आराम से, और अल्लामा जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, जिसने जानबूझकर चेहरे से दाढ़ी हटाई गोया उसने आका के दिल पर छुरी चलाई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहते हम सुन्नी है, सुन्नियत कहाँ चली गई तुम्हारी? आका के दिल पे छुरी चलाओगे? अरे चलाओगे उसे पहले इधर चल जाए। सही बात। अब आओ, दाढ़ी वाले मरने पर भी फायदा है, इज्जत मिलेगी तुम्हारे, दुनिया में भी जिल्लत, मरने के बाद भी जिल्लत। मान लो हम ये उलमा एक जगह बोलेरो में सफर कर रहे थे, अचानक जंगल में एक्सीडेंट हो गया। मैं एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहीं हो नहीं गया, एग्जाम्पल दे रहे हैं। और हम सब लोग चले गए, गाड़ी में आग लग गई, सब निशान वगैरह मिट गया, कोई आईडी काम नहीं कर रही है। पुलिस वाला आएगा देखेगा तो हम लोगों के चेहरे के दाढ़ी से पकड़ लेगा कि मुसलमान, क्या बात है। पकड़ लेगा, मुसलमान को गांव से बुलाएगा, भैया कोई अता पता तो नहीं है, लावारिस लाश है, जरा दफन कर दो। वो मुसलमान ले जाएंगे, गुस्ल देंगे, कफन देंगे, जनाजा पढ़ाएंगे और दफन कर देंगे। लेकिन अगर क्लीन सेफ वाले मर गए, पैंट शर्ट वाले, सफारी वाले, आजकल के डैमेज पैंट वाले, आजकल ना सब पैंट फाड़ फाड़ के जो पहन रहे हैं, डैमेज पैंट उसका नाम। अभी बाहर उधर ही आ रहे, घबराओ नहीं, उधर ही आ रहे। अब क्या हुआ कि अब वो मर गए, अब वो आया देखा, कुछ समझ में नहीं है कि यार पता नहीं मुसलमान है कि कौन है, क्या उतारो पैंट सबों का देखो। अरे हम ऐसे सीख गए कि हमारे यहाँ थाने से जो लवारिस लाश आती है, हमने एसओ साहब से पूछा है भैया तुम्हें कैसे पता कि मुसलमान है? कहीं हम लोग पैंट खोल के देख लेते, तो बड़ा गड़बड़ काम हुआ यार, मरने के बाद भी जिल्लत। तो भैया खूब पहन लो, मरने के बाद जिल्लत लेना तो है जानो। इज्जत मिली कि नहीं हम लोगों को मरने के बाद? और दाढ़ी बड़ी बेहतरीन चीज। औरतों के चेहरे की जीनत सर के बाल, औरतों के चेहरे की जीनत दाढ़ी, मर्दों के चेहरे की जीनत दाढ़ी, औरतों की बाल। अच्छा चलो, औरत की मोहब्बत में तुमने दाढ़ी हटा दिया, दाढ़ी मुंडे हो गए, जरा ये औरत लोग से कहो तोरी मोहब्बत में बेलमुंडी हो जाए, हो जाएगी? कहेगी पागल हो गया एकदम निकम्मा कहीं, देखो हमरा बेलमुंडा बनवाया है, इतना मारेगी ना कि चेहरे के रंग बदल जाए, सब समझ में आए, अब उल्टे पुल्टे हो जाएगी। हटाएगी तुम्हारी मोहब्बत में? नहीं ना। अरे जब वो तुम्हारी मोहब्बत में नहीं हटा रही है, क्या बात, उसकी मोहब्बत में क्यों हटाओ? अच्छा एक बात बताओ, उर्से मुशाहिदे मिल्लत में आए हैं, कुछ लेके जाना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, हाथ उठा के बताइए आज से कौन कौन दाढ़ी नहीं बनाएगा? अरे कहीं नीचे कर ली, अरे कहिए हाँ हम वादा करते हैं आज पीर साहब इंशाअल्लाह कि आज के बाद दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे। देखो अच्छा, बाकी डर के मारे नहीं उठा रहे हैं कि हमारी वाली तो छोड़ के भाग जाए, इतनी मेहनत से तो एफबी पे पटाया है। हाँ और का, वो बेचारा डर के मारे नहीं उठा रहा है, यही है ना। और अगली बार से कमेटी वालों से मेरी दरखास्त है, अपील है, इल्तिमास है, औरतें जहां बैठी ना वहां एक पर्दा लगा दीजिए, हम लोग गवाह हो रहे हैं, वहां एक पर्दा लगाइएगा, ये आवाज सुने देखने के तो इन्हें कोई हक ही नहीं। अब सुनो, औरतों का भी जरा सुन लो, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी, एक औरत 4 मर्दों को, सगे बाप, सगा भाई, सगा
सगा एक सवर सगा ही होता है और सगा बेटा, 4 लोगों को जहन्नम में ले जाएगी। एक औरत, आका इरशाद फरमाते हैं, अपनी मर्जी से अपनी कलाई किसी गैर महरम के हाथ में अगर दे दे तो बाद मरने के कब्र में उसकी कलाई पर 99 सांप रखे जाएंगे। कितने? 99। आज तो लड़की भी बहुत खुश है हाथ देके, और बहुत से बाप और भाई भी बेवकूफ हैं। लड़की को मेहंदी लगवाने के लिए गैर मुस्लिमों के हाथ में हाथ देके लगवाते हैं। 500 रुपया भी मेहंदी लगवाई और मर्द लगा रहा, अस्तगफुरुल्लाह। यहाँ मुसलमान भी गैर महरम में है, उसे हाथ देना नहीं है, वहाँ गैर मुस्लिम को हाथ दे के मोहब्बत से लगवा रहे, लगा भैया यहाँ तक चली गई। क्या नाम रहा? स्लीवलेस, डीप नेक, कैफरी, लगीज। इतना अंग्रेजी पढ़ा है कि हमें भी दोबारा पढ़ना पड़ा। डीप नेक जानते हो? बड़ा वाला गला, जितना उसका जिस्म ज्यादा दिख सकता है उतना खुश रहेगी, और बाल तो ऐसा लटका झटका बना के निकलेगी कि वो अल्लाह रहम करे, नागिन फेल जो। मच्छरदानी वाला बाही रहेगा, मच्छरदानी वाला जाने ना, नेट यार, नेट में क्या होता है? जाली, पढ़े हो ना अंग्रेजी में, वो वाली यहाँ से यहाँ तक जाली। और अगर गायब हो गई तो स्लीवलेस, इसको कहते हैं स्लीवलेस, लापता। और अगर बस चले ना तो सब छोटा सा 1 मीटर का पहिया। और आजकल नकाब लगाने वाली भी लई माशाल्लाह, एकदम बारीक, हल्का, चुस्त। और लिया कपड़ा ढीला रहेगा ना तो सब लिया को टाइट कर लेंगे। अब पढ़कर के इसे देखिए कि सही है कि नहीं। अस्तगफुरुल्लाह, एकदम खुश होती हैं सब। अब आका इरशाद फरमाते, पहला वाला सुन लो, 99 सांप में से एक सांप की ताकत सुनो। आका इरशाद फरमाते, एक सांप अगर उसमें से दुनिया में भूख मार दे तो सारे दुनिया के लोग मर जाएंगे। और अगर अपनी पूंछ किसी पहाड़ पर रख दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा, और 99 सांप कलाई पर होगा। आका इरशाद फरमाते हैं, वो औरत जिसके पायल के घुंघरू की आवाज, हाथ के चूड़ी के खनकने की आवाज, बदन में लगी हुई खुशबू किसी गैर महरम तक पहुंच गई तो वो औरत बदचलन है, बदचलन है, बदचलन है। आजकल परफ्यूम लगा के चलेगी, इतना लगाएगी कि वहां वाले बेचारा सूंघ लेगा। और चूड़ी 2.5 दर्जन रहेगी, पायल गैर मुस्लिम की तरह घुंघरू रहेगा। इस्लाम में पायल तो है लेकिन घुंघरू नहीं है। चूड़ी इतनी हो कि आवाज ना निकले। अभी सब औरत कहेंगे बहुत पागल टाइप का मौलवी बुलाए रहते हैं, बहुत पागल टाइप का रहा। अच्छा, नमाज बेचारी नहीं पढ़ने जाएंगे, नमाज पढ़ते हुए औरतों को देखियो, अरे इतना बहाना ही सबके पास है कि इब्लिसवा कहता है वो फेल हो गए। और खाली दावत वलीमा में जाने को कह दो, बारात में जाने को कह दो, बाजार जाने को कह दो, मैका जाने के कह दो, 1.5 घंटा आईने के सामने रहेगी। गर्मी का अगर दिन है, पहले फेस वॉश से मुंह धुलेगी 15 मिनट, फेस वॉश में 15 मिनट, उसके बाद आधा घंटा पोत के फेस पैक सूख जाएगी, इधर उधर ऐसे घूमेगी, और नहीं तो यहाँ खीरा रख के सूखेगी, फिर उठेगी, धोएगी, 45 मिनट ऐसे चला गया। फिर कभी जो है फाउंडेशन लगाएगी, कभी आई लाइनर लगाएगी, कभी लिप बाम लगाएगी, कभी मस्खरा लगाएगी, जब तक लाल पीली रगड़ घस के नहीं हो जाएगी। और के बाद पूछेगी कैसी लग रही है, और सामने वाले ने कहा ठीक है, ठीक। फिर पोतना शुरू, 1.5 घंटा चला गया। आदमी बेचारा बाहर खड़ा, अरे चलती हो जी, अरे रुको ना, अरे चिंता है, अरे 1 घंटा हो गया, चल रहा है ना, माथा ही खराब किया। देखा नहीं औरतों कैसा, देखे हो ना, ऐसा ही औरतें ले जाएंगे जहन्नम में। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐसी औरत जिसका चुस्त तंग और बारीक लिबास हो और उसमें से उसके जिस्म के उभार नजर आते हो, वो औरत जहन्नम के सबसे निचली सतह में जाएगी। और सबसे निचली सतह 70,000 साल तक जहन्नम के कुएं में गिरेगा फिर भी नहीं,
پھر بھی نہیں پہنچ پائے گا. ابھی یہاں سے کسی کو گرائیں گے تو 1 سیکنڈ 5 منزلہ مکان سے گرے گا آدھا منٹ میں نیچے اور 70,000 سال تک گرتی رہے گی. شریعت کا قانون ہے جس عورت کا نماز میں ایک بال نظر آ جائے, نماز پڑھتے وقت ایک بال نظر آ جائے, اسے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. پورا بال ہی کھلا ہے فرسٹ کلاس کا, اور اس کو چھوٹا سا یہاں لٹکا لیتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بال اٹھا کر باندھنے والی عورتیں, آج اس کو انگلش میں پف کہتے ہیں, اس کا نام دے دیا پف, پھلا کر کے یہاں سے باندھے گی. مطلب بتا دے رہی دیکھو ہم سب سے نچلے والے حصہ کے, ہمیں پہچان لو جو. اچھا اب تو پہلے سب لپسٹک لگاتی رہی جس میں سور کی چربی ملی ہے. ارے ہم حقیقت بتا رہے ہیں, دنیا کی کوئی ایسی کاسمیٹک کمپنی نہیں ہے جس کے میک اپ کے سامان میں یا کریم میں, چاہے وہ فیئر اینڈ لولی ہو یا فیئر اینڈ ہینڈسم, جب تک سور کی چربی کا استعمال نہیں ہوتا وہ کریم تیار ہی نہیں ہوتی. پورا پوت کر کے چہرہ برباد کر لیتی ہے. لپسٹک پہلے لگاتی تھی نا, آج کل سبندوں کا ایک نیا ناٹک بڑھ گیا. پہلے ایک تو لپسٹک لگائیں گے, اوکے بغل میں گاڑھا سا کا لپ لائن بنائیں گے. ہم کہا بھیا یہ کیسا مطلب, ابھی تک تو خالی لالے پیلا نظر آتا رہی, بغل میں ڈارک لائن, تو پتا چلا اب سب بتا رہی کہ ہمارے پاس بھی اوٹ ہے. ابھی تک اوٹ نہیں رہا, اب بتا دیا کہ دیکھو ہمارے پاس بھی اوٹ ہے. جو میک اپ میں سرابور پیسہ لگا کے تباہ ہو برباد, نماز ایک وقت کی نہیں پڑھے گی. آؤ پردہ خاتون جنت سے پوچھتے ہیں. کیا بات. خاتون جنت اپنا کپڑا دھلنے کے بعد بند کمرے میں چھپاتی تھی. جناب فضہ نے پوچھا جو آپ کی خادمہ تھی کہ ملکہ جنت لباس تو کھلے آسمان کے نیچے بھی ڈالا جا سکتا ہے, آپ بند کمرے میں کیوں سکھاتی ہیں؟ خاتون جنت ارشاد فرماتی ہیں کہ آج تک فاطمہ کو کسی نے دیکھا نہیں, اگر اپنا لباس کھلے آسمان کے نیچے ڈال دو تو اڑنے والا پرندہ میرے لباس کی بناوٹ سے میرے جسم کی قیاس آرائی کر لے گا. اسے کہتے ہیں پردہ. اچھا اے عورتوں, جہنم میں جلو گی تم بعد میں, پہلے پریکٹس کر لو. ایک 10 روپے کی موم بتی خرید لینا, اور تم لوگ بھی ایف بی چلانے والے, واٹس ایپ والے, لڑکیوں کے پیچھے اسکول کے آگے پیچھے مٹرانے والے, تم لوگ کو بھی یار لوٹو مت, خالی ادھر نہیں ادھر کھجانا. ہاں گھبراؤ مت, 10 روپے کی موم بتی جلاؤ, اور جلانے کے بعد اس پہ انگلی رکھ کے بتاؤ کتنی دیر تک رکھو گی, مرد ہو یا عورت. ارے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ, اس سے زیادہ نہیں, انف. اب بات بے معنی کی ہوگی جب ایک موم بتی کی لو پر تمہاری انگلی برداشت نہیں کر سکتی. اگر جل جائے تو اینٹی بائیوٹک انجیکشن اور ٹیبلٹ دیا جا سکتا ہے, درد والا تمہیں انجیکشن دیا جا سکتا ہے, اچھے سے اچھے کریم کا استعمال ہو سکتا ہے. لیکن جب جہنم کے کنویں میں ہم ہوں گے, آگ چاروں طرف سے ہوگی اور جلد جلے گی, دوسرا دیا جائے گا, پھر جلے گی, پھر تیسرا دیا جائے گا. وہاں کون تمہیں بچائے گا؟ وہاں تمہیں کون بچائے گا؟ ہمیں بتاؤ, وہاں تمہیں کون بچائے گا؟ اے مسلمان مردوں, کائے مصیبت مول لیو مفت میں مصیبت مت لو. آقا ارشاد فرماتے کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا. دوسرے کے لڑکی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے والوں, کوئی تمہارے بھی گھر کی لڑکیوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھا رہا ہے. دوسرے کی لڑکیوں کے ساتھ پارک میں گھومنے والوں, کوئی تمہارے بھی گھر کی لڑکیوں کے ساتھ پارک میں گھوم رہا ہے. دوسرے کی لڑکیوں کی کلائی پکڑنے والوں, کوئی تمہارے بھی گھر کی لڑکیوں کی کلائی پکڑ رہا ہے. دوسرے لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنے والوں, کوئی تمہارے گھر کے بھی لڑکیوں کے ساتھ زنا کر رہا ہے. کیونکہ آقا ارشاد فرمارے کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا. ایک سنار تھا مسلمان, سونے کا زیور بیچتا تھا. ایک دن دکان پر اس کے خوبصورت عورت آ گئی, سونے کا اس نے کنگن خریدا, اس کی نیت گڑبڑا گئی. اس نے کہا بہن لفظ کیا تھا, بہن تجھے یہ کنگن نہ پہنا دوں؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پہنا دو. اب اس نے پہناتے پہناتے 6 مرتبہ اس کے ہاتھ کو کس کر پکڑ لیا. عورت سمجھ گئی کہ یہ غلط ہے, ہاتھ کھینچتی ہے, کنگن لیتی ہے, روتی ہوئی گھر چلی جاتی ہے. اب یہ دن بھر بکری کرتا ہے, شام کو گھر آتا ہے, دروازہ کھلواتا ہے, کیا دیکھتا اس کی بیوی رو رہی ہے. اس نے کہا بیگم کیوں رو رہی ہو؟ کہا تمہاری وجہ سے رو رہی ہو.
کہا میں دن بھر تو دکان پر تھا اور تم کہہ رہی ہو میری وجہ سے رو رہی ہوں. کہا اگر آج تم نے کسی غیر محرم کی کلائی کو نہیں پکڑا ہوتا تو تمہارے رکھے ہوئے نوکر نے میری کلائی نہیں پکڑی ہوتی. اب وہ گھبرا گیا بیچارہ، بغیر کھائے پیے سو گیا ڈر کے مارے. صبح اٹھا ناشتہ واشتہ کر کے بھاگا، لیکن اسے خوف طاری ہوا. گیا جا کر کے پتہ لگا کر کے اس عورت کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر کے اس سے معافی مانگ لیتا. شام کو جب گھر آتا ہے دروازہ کھلواتا تو بیوی مسکرا رہی ہے. اس نے کہا کیوں مسکرا رہی ہو؟ کہا آپ ہی کی وجہ سے. ارے رو بھی ہماری وجہ سے، ہنسو بھی ہماری، دماغ تمہارا خراب ہے. کرے غصہ مت، یہ کھانا وانا کھا لے. اور جب رات کو بستر پر دونوں گئے تو کہا اچھا یہ تو بتاؤ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ عورت پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا کہ پورب کا پہاڑ پشچم میں آ جائے تو میں یقین کر لوں گی، لیکن میرے آقا کے قول میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہوگا. تم نے کلائی پکڑی، تمہارے نوکر نے میری کلائی پکڑی. تم نے معافی مانگا، تمہارے نوکر نے مجھ سے معافی مانگی. اللہ. اب تم سوچ رہے تھے کہ ہم نے تو پارک میں ایسا کیا تھا، گھر والوں نے نہیں دیکھا، ہم نے ریسٹورنٹ میں بات کی کسی نے نہیں دیکھا. اے مسلمانوں، مال جاتے ہو، بازار جاتے ہو تو 3 میگا پکسل کے CC کیمرے سے ڈر جاتے ہو نا. ارے بھیا یہ تو کیمرہ لگا، یہاں گڑبڑ کریں گے تو دکھ جائیں گے. اتنا ڈر اس CC کیمرے کا جس تو انسان نے بنایا. کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری آنکھوں کے اندر کتنا میگا پکسل ہے؟ کیا بات ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟ نہیں. سائنس نے تحقیق کر کے لکھا ہے، ریسرچ کیا ہے کہ ہر انسان کی آنکھ میں جو کیپچرنگ پاور ہے وہ 556 میگا پکسل کی ہے. 556 میگا. کس نے بنائی اس آنکھ کو؟ اللہ کے حکم سے بنی نا. اللہ نے کہا آنکھ ہو جا تو آنکھ ہو گئی، وہ تو کن اور فیکون کا مالک ہے. اب بتاؤ ایک 3 میگا پکسل کے CC کیمرہ سے ڈرنے والوں، قرآن کہہ رہا ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں. یعنی اللہ کی نظر سے بچ نہیں پائے. بچے تم نہیں بچ پائے تو خوف دل میں خدا کا، خوف دل میں خدا کا. زنا ایک قرض ہے، تمہارے بہو بیٹیوں اور بچوں سے وصول لیا جائے. یہ مت سوچو کہ ہم نے کیا تو ہمارے گھر والوں کے ساتھ نہیں ہوگا، تمہارے گھر والوں سے ہی وصول لیا جائے گا. ہر باپ، ہر بھائی، ہر شوہر اپنی بیوی، بیٹی اور بہن کو باپردہ رہنا سکھا دے. اگر جنت جانا چاہتے ہو تو انہیں نقاب میں رکھو، انہیں